أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول جاگ اٹھے ہیں اہل سنت جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک بھائی قبلہ شیخ الحدیث صاحب کی کرسی اگے گناؤ درمیان ہے ہیلو درمیان ہی گناؤ پیچھے ہٹاؤ یار تو سجی پیچھے ہٹو مہربانی کرو پیچھے ہٹو درمیان ہی اوئے اوئے یار خدا دا نام مان جمال صاحب میں کیا کروں تار تو لینے یار تار تو لینے یار بھائی سٹیج بھائی سٹیج پہ بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں خدا کے راستے بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں یار خدا کے واسطے آپ بیٹھ جائیں سٹیج والے بیٹھ جائیں بھائی سٹیج پہ جو حضرات ہیں آپ بیٹھ جائیں یار حضرات گرامی اب انتظار کی گھڑیاں اختتام کو پہنچی ہمارا وہ عظیم سپہ سالار دنیا دیکھ لے آج قبلہ شیخ الحدیث صاحب کی زیارت کر لو یہ اہل سنت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ مرد کلندر بیٹھا وہی چیئر پر ہے دنیا کے سارے حکمران کانپ رہے ہیں اور میں اب میں
آپ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں اہل سنت کی اس عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم جامعہ اکبریہ میں آمد پر میں قبلہ شیخ الحدیث صاحب کو انجمن طلباء جامعہ اکبریہ کے طلباء صرف جامعہ اکبریہ میں نہیں پڑھے، ہمارے فارغ التحصیل علماء کرام نے دورہ حدیث قبلہ شیخ الحدیث صاحب سے پڑھا ہے۔ تو آج ہمارے اس ادارے میں تشریف لائے ان کے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب ہزاروی رحمت اللہ علیہ، جو اہل سنت کے سر کا تاج تھے، وہ بھی اپنی وفات سے صرف 1 ماہ پہلے دارالعلوم جامعہ اکبریہ کے اسی سٹیج پہ آپ گفتگو فرما چکے۔ حضرت میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس مرد کلندر کا سایہ تا دیر اہل سنت پہ قائم رکھے۔ سنیو ذرا غور کیجئے، حامد بابا سنیو غور کیجئے۔ نوجوانوں تم کہتے ہو ہمیں قائد نہیں ملتا، آج حضرت صاحبزادہ محمد عبدالمالک صاحب نے آپ کا قائد آپ کے سامنے بٹھا دیا ہے، اپنے قائد کے جذبوں کو دیکھو۔ تو اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضور امیر المجاہدین حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو میں آپ سے عاجزانہ یہ اپیل کروں گا کہ حضرت ان عاشقان مصطفیٰ سے، ان غلامان مصطفیٰ سے اپنا محبت بھرا پیغام، حضرت یہ آپ کا پیغام سننے کے لیے بے تاب ہیں۔ اب بلا تاخیر قبلہ شیخ الحدیث صاحب کا بیان شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ جامعہ کا جلسہ ہے میں طلباء کے لیے خطبہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے فتاوی رضویہ کا پڑھ رہا ہوں۔ 1400 سال کے اندر کسی فقیہ نے ایسا خطبہ نہیں لکھا۔ جس کے اندر اتنا بڑا برات استحلال کسی نے کیا ہو۔ برات استحلال کا لفظ بھی سمجھنے کے لیے کم از کم 8 سال بندہ درس نظامی پڑھا ہوا ہو تو اس کو سمجھ آتی ہے۔ اس کے اندر آپ نے بطور برات استحلال 80 کتابوں کا ذکر فرمایا، فقہ کی کتابوں کا، اور 7 نام آپ نے ذکر فرمائے اور 3 اصطلاحات، 90 چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ اور یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی شہر بہر، وہی میری تقریر کا خطبہ ہے۔ الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ وإلیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ
والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإمداد الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البضائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى أهلي وصحبي وأهلي وحزبي مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين القريبين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتہدی ملته وائمت امتی. چونکہ اعلیٰ حضرت قادری بہت ڈاڈے ہیں تو پھر آخر میں بالخصوص محبوب سبحانی کا ذکر فرمایا خصوصاً الارکان الاربعۃ والانوار اللامعۃ وابن الاکرم الغوث الاعظم ذخیرۃ الاولیاء وتحفۃ الفقہاء وجامع الفصولین فصول الحقائق والشرع المہذب بكل زین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است.
عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گل پاک محمد پہ لاکھوں سلام۔ اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ آج لوگ مرزائیوں کی خلاف تقریر کرنے کو بھی کہتے ہیں یہ مذہبی جو ہے فرقہ واریت ہے، یہ مذہبی آہنگی چاہتے ہیں لوگ۔ حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ اب میرے آقا و مولا کی تشریف آوری کے بعد اگر مگر سے دین نہیں پھیلا، چونکہ چنانچہ اگر مگر مولی خادم دی پگڑی بچ جائے، انہوں ہتکڑی نہ لگے، انہوں گولی نہ لگے، اے تھانے نہ جائے، اے کچہریاں نہ جائے، کیونکہ بڑا قیمتی ہے، جے اے مر گیا تو پھر کی ہونا ہے۔ اے گل توجہ نال سننا، میرے آقا نو ایتھے پتھر مار دیتا میدان احد وچ کافراں نے۔ قیامت والے دن جے میرے آقا نے مولویاں پیراں نو بلا لیا نا کہ میرے دین دے سپیکر اتر رہے مسیتاں دے، تسی کتھے سی اس ویلے؟ یہ جواب کسی کول کوئی نہیں، کیونکہ مولی خادم نو جے ہتکڑی لگ گئی تو پھر تو بڑا نقصان ہونا ہے۔ حضرت صاحب بڑا قیمتی ہے، گل بڑی عجیب ہے۔ امیر حمزہ دے ٹکڑے ہو جان، کدے واسطے ہوئے سارا کچھ؟ کدے واسطے ہویا؟ یہ سب کچھ رسول اللہ کے دین کے لیے ہوا۔ آج پورا کفر۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصاتها فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابۃ منکم وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ۔ میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا دنیا میری امت تے ٹوٹ پوے گی، جی بھوکے کھانے تے ٹوٹ پے۔ ایک صحابی عرض کی تھی حضور مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں بڑی تعداد ہوئے گی، لیکن ان کی حیثیت جھاگ کی طرح رہ جائے گی۔ ہن تھانے دار سانو دسنا ہے کہ نبی کی عزت پر تم نے کیسے گفتگو کرنی۔ کیبلاں یہود و نصارہ دے ٹی ویاں بیٹھ کر جنہوں نے کل واللہ پڑھنی بھی نہیں آتی، انہوں نے اب ہمیں بتانا ہے کہ نبی کی ناموس کا مسئلہ یہ ہے۔ وزیر داخلہ رحمان ملک نو 3 باری کل واللہ پڑھنی نہیں آئی۔ ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ رونے والی باتیں ہیں۔ ہنسنے والی باتیں نہیں، اسی کو ہسن دے قابل جنہ دی دھی 86.5 سال قید سن کے امریکی قید بیٹھی ہوئے، بڈھی زنانی، تے انہوں رسول اللہ او دا ایمان بچان واسطے دی خواب وچ تشریف لے جان، تے وہ حضور نو ویکھ کے رو پوے، یا رسول اللہ میرا امتحان کب مکنا ہے؟ یہ دی ہمشیرہ نے میں نو مینار پاکستان 1 اکتوبر نو فون کر کے خود گل دسی، فوزیہ صدیقی نے۔ انہوں نے کہا تسی اتنا بڑا جلسہ کر رہے ہو، میری ہمشیرہ دا نام ضرور لینا۔ 14 سال ہو گئے اس کڑی نو قید وچ بیٹھی، ظاہر ہے وہ دل وچ گل آ جاندی کہ رحمت ڈیوس 2 قتل کر کے وہ وارث آ کے انہوں چھڑا لے گئے، میرا تو جرم بھی کوئی نہیں، میں کیڑی جرم وچ قید وچ بیٹھی۔ اس واسطے میں حسن واسطے کدی نہیں گل کی، اس کو حسن دے قابل ہے۔ صحابہ تے ہاتھ بھی حضور دی طرف برداشت نہ کر سکے، تے آج حضور دے خاکے بنے تے کہندے امن کی بات کرو۔ برما دیاں بچیاں چیخن ہے جی کوئی محمد بن قاسم، اگو آواز جائے جلیے ہوئی ہو۔ اب تو اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہن محمد بن قاسم کیڑے پاس آنا ہے؟ اتو لے کے تھلے تک ایک ہی بات ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ علماء مشائخ بیٹھے جی میں غلط دین سمجھا تو میں نے آج سمجھا دو، اسلام امن کا درس دیتا ہے یا غیرت کا درس دیتا ہے؟ اسلام یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
من خالد ابن الولید الى رستم و میران و ملأ فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الی الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما یحبون الموت کما یحب الاعاجم الخمر. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جو میں بیان کر. اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے، میں کہا اسلام تو کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. پھر حضور کی آمد کا مقصد کیا رہ گیا؟ اگر اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا پھر حضور بدر میں کیوں تشریف لے گئے؟ پھر عہد میں کیوں تشریف لے گئے؟ پھر صحابہ تہ بند بند کے کیسر و کسرا دے دروازے کیوں جا کھڑکائے؟ نکلو اے باہر، حضور آ گئے. اس لیے کہ مولوی خادم سے تلوار نہیں اٹھائی جاتی تو مولوی خادم حضور کی تلوار کی نفی کرتا ہے. میرے بازو میں کمی ہے نا، میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، میں بزدل آدمی ہوں، تو بزدل بندے کا کام تو نہیں ہے نا وہ خالد بن ولید کی تلوار کی بھی نفی کر دے. قول خالد بن الولید، میں جب ملک شام گیا تو خالد بن ولید نے مزار تے حاضری دیتی تے سامنے بورڈ لکھے ہوئے سی قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات لقیت کذا و کذا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف او طعنۃ برمی ہاں نموت علی فراشی حتفا انفی کما یموت البعیر فلا نامت آیون الجبنا. فرمایا خالد بن ولید گل اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگی. کی تھی لقیت کذا و کذا زحفا. فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا تے میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہو. تے میں ہن بستر تے مر جاواں گا لیٹے ہویا جویں اٹھ اپنے قلعے تے بدیا مر جاندا. آخری گل آپ نے بڑی ڈاڈی کی تھی. 2 دن پہلے دھماکے ہوئے پچھلے جمعے تو پہلے تے جمعے والے دن مسیتاں وچ تعداد ہی کم ہو گئے بھئی شاید خود کچھ اتنے آ جان. جیڑی قوم اتنی بوز دل ہوئے اس قوم نے بدر وچ حضور نہ جانا سی، انہاں حضور دے اگے کھڑ کے کٹنا سی. 70 صحابہ شہید ہوئے میدان احد، جنہاں وچوں 30 صحابہ حضور دے سامنے کھڑ کے کٹے تے نعرہ ایک ہی سی وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا. راؤ ذلیلو حضور کی طرف تیر کیسے چلاتے ہو؟ ہمارا چہرہ جو کٹنے کے لیے موجود ہے، ہمارا جسم جو کٹنے کے لیے موجود ہے. سارے آؤ لبیک یا رسول اللہ نہیں آندا تو سارے بولو. سارے بولو بھائی، تسی بولو، سارے بولو. توجہ. توجہ. تو بیٹھو بھائی، بیٹھ جاؤ. آخری گل اے دورہ حدیث والے طالب علم ہو بھائی تسی؟ ہاں، نام یا نام ہوتے نومن فہو نائمن ونیم ینام نامن فذاک منوم لم ینم لم ینم لا ینام لا ینام لن ینام لن ینام لا ینامن لا ینامن لا ینامن لا ینامن الامر منو نام لتو نام لی ینام لی ینام فلان نامت نام ناما نامو نامت. اصل میں نومت تھا، واو متحرک الف سے بدل گئی، جماع ساکنین سے الف گر گیا تو نامت رہ گیا. فلا نامت آیون الجبنا. آخر تے خالد بن ولید نے فرمایا بوز دلہ نو جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزے نال کوئی مردہ تھا خالد کدوں دا مر چکے ہوندا. مرنا انسان اسے ویلے یہ وے جس ویلے موت آئی ہوئے بندے. ہاں جی اے جناب صحابی نے عرض کی، حضور نے فرمایا میری امت کے دلوں میں وان پیدا ہو جائے گا. سوال کیا جی وان کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. آئے ہوئے پیسے، آئے ہوئے پیسے، آئے ہوئے کوٹھی، آئے ہوئے کار، آئے ہوئے عہدے، آئے ہوئے لالچ، آئے ہوئے ریس، آئے ہوئے مر گئے، آئے ہوئے مر گئے، آئے ہوئے سود، آئے ہوئے رشوت، آئے ہوئے حرام خوری، آئے ہوئے نمبر 2 مال بیچنا. حضور نے فرمایا میری امت دنیا کی محبت میں کھو جائے گی. دوسری بات وہ کراہیت الموت. بم دھماکہ لاہور ہویا تو میاں والی دی مسیتاں نمازی کیوں کم ہو گئے؟ ہسنے والیاں باتیں نہیں حضرت جی، یہ رون والیاں باتیں. میں لاہور بھی یہی گل کی تھی. ہاں جی دسو بم دھماکہ جو ہو گیا اسی بم دھماکہ جو نہ کیتا یا کرایا او جانن سنیا نو کی بڑی پریشانی بن کھڑوتی. بدماش ہون جنہ کروایا، بدماش ہون جنہ دے دور وچ ہویا. ہاں جی ہاں جی
حضرت فاروق اعظم فرماندے سن اشکل ولات من شکیت بھی ریت ہو، فرمایا والن والیان والون ولات، فرمایا حکمرانہ وچ سب تو اشکا سب تو بدبخت حکمران ہووے جی دی رعایا اودی وجہ تو بدبخت ہو جائے۔ جس ویلے جناب رضا دے بل پاس ہو جان اسمبلیاں وچ، پرویز مشرف بل پاس کر گیا کڑی منڈا راضی ہون تے زنا نہیں ہوندا، کتھے سن اس ویلے مولوی تے پیر اسمبلیاں والے، اور کتھے سن وہ دین دے وارث سارے جدوں جناب زنا دے بل پاس ہو رہے ہیں پرویز مشرف دے نعرے لاندے رہے پرویز مشرف قدم بناؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تے سارے کہندے سن بڑا پکا سنی ہے، میں کہ سنی زنا دے بل پاس کرنے انہوں نے، ہاں جی رسول اللہ کے دین کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہوا۔ اس واسطے میں نو تقریر میں نہ کدی جی کیتی، اسی واسطے میں ہر روز مینو سب تو زیادہ تھریڈ مینو ہیں، سب تو زیادہ تھریڈ مینو ہیں، بلکہ مینو حکومت نے لکھ کے دیتا ہے جتھے تو مر جائے اسی کوئی نہیں ذمہ دار، میں کہا پہلے تسی ذمہ دار، توجہ میں پہلے تسی ذمہ دار، میں کہا چلے آؤ جنہ دا اسی کام کرنے آؤ، اذلا فرق بین موتی و حیاتی، امام قسطلانی فرما دین اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواتر و ذالک عندہ جلی لا خفا۔ مالک ویکھ رہے ہیں جنہ دا اسی کام کر رہے ہیں، تے حضور کو یہ بھی پتہ ہے مولی خادم حضرت صاحب دادا صاحب دی پیر طریقت دی واسطے کیوں آئے دی نیت کیوے، میرے آقا نیت بھی جان دے، حضور نے بھی پتا ہے تسی کیڑی نیت نال آئے بیٹھے ہو تے میں کیڑی نیت نال آئے بیٹھے، اور میں اس ویلے دل وچ کی سوچ رہا ہاں تے تسی اس ویلے دل وچ کی سے حضور نے بھی پتا ہے، جدوں مالکاں نو یہ پتا ہے تے سانو کسی نو ویکھ کے گلاں کرنیاں، اسی ہن تھندار کو پوچھنا ہے جناب اجازت ہوئے تے جلسہ کر لئیے، تھندار کون ہوتا ہے؟ وہ اپنا تھانہ چلائے، ہمیں ہمارے آقا مولا فرما گیا میرا دین علماء نے ایسے بیان کرنا ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل نہتم علماءہم فلم ینتہوا فجالسوہم فی مجالسہم واکلوہم وشاربوہم، حضور فرماندے بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے، مولویوں نے روکیا قوم باز نہ آئی، مولوی حالات دا مقابلہ نہ کر سکے، فجالسوہم فی مجالسہم واکلوہم وشاربوہم، پھر مولوی بھی قوم نال مل گئے، چونکہ حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے۔ اقبال کہندا میں گزریا شیر بیدار از فسون میش خفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت، اقبال کہندا میں گزریا تے ایک شیر بھیڑا نال چر رہی سی گھا، میں کہا شیرا بھی کدی گھا کھا دین، شیر بیدار از فسون میش خفت، تے میں کہا شیرا بھئی شیرا بھی کدی گھا کھا دین، تے شیر کہنے لگا نہیں کھاندے تو کوئی نہیں، لیکن بوز دل دی میں جدوں دی تقریر سنی میں بھی گھا کھانے شروع کر دیا۔ ہاں جی اقبال کہندا میں اے نعرہ ہونا سی لانا ہے، ہاں جی توجہ جی، میں اے نہیں کہہ رہا بھی تسی لاؤ، میں ویسے کر رہا ہوں ہر گلی محلے چ اسی نعرہ لانا ہے، بچے بوڑھے جوان عورتاں بھی گھراں نعرے اعلان، روٹی پکاندیاں بھی ران تے روٹی رکھدیاں بھی ران، اے نعرہ تو ٹرمپ نو بھی پریشان کر گیا، ہاں اس نے پہلی تقریر کیا ہم نے اسلامی بنیاد پرستی انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے، اور داعش نو ختم نہیں، داعش تو انہوں خود پیدا کی تھی، ہاں جی داعش سے مطلب امریکی ایک سپاہی نے کیا بھائی سانو CIA نے کیا جا کے ملک شام میں داعش نہ مل کے لڑو، کوئی مسلمان تے خالد بن ولید دے مزار تے نہیں نا بم برسا سکتا، کوئی مسلمان تے حضرت سیدہ زینب دے مزار نہیں ڈا سکتا، کوئی مسلمان تو ویسے کرنی دے مزار نہیں ڈا سکتا، ہاں جی یہ داعش خود نے بدماشا پیدا کی تھی، اور کہتی داعش آ رہی ہے تے میں کہا داعش نو روکو، اہل سنت و جماعت سے نہ کائنات میں بڑا کوئی محب وطن ہے اور نہ ان سے بڑا کوئی پرامن ہے، سانو کوئی یہ پتنی صاحبزادہ صاحب نو کتنی پابندی کہ نہیں مولوی خادم نو نہیں بلانا، میں نو پتہ ہے کئی نے کہ ہونا وہ حضرت صاحب تسی کیڑے بندے نو بلانا، ہاں جی اتو لے کے تھلے تک DPO بیچارے نو بڑی تکلیف ہو رہی، تھانے دار تو کئی باری آیا ہونا، او جی آپ نے کس کو بلا لیا، میں دیکھو جی میں یہی تقریر کرنا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولوی خادم ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، اور تو میں کچھ نہیں کرتا، ہاں جی
میں جڑا اے گل کرنا اگر اے جرم ہے تو اے جرم تے اسی ہر وار کرنا ہے. حضور دی عزت تے گل کرنا جرم ہے ہور تے کچھ نہیں. دسو میرے جا بندہ کی مینوں جیل وچ پکڑ کے لے گیا ہتھکڑیاں ایتھے لبیاں پھر ایتھے بدیا جان بوجھ کے انہوں نے پچھو آرڈر سی وڈے وڈے آندا بھائی اینوں ذلیل اتنا کرو سویرے توبہ کر جائے. میں کہا بچے لگ دیو انج تے نہیں نہ ہونا, انج بھی نہیں ہونا, بالکل نہیں ہونا. مینوں حضرت جی نے ایو جے کمرے وچ رکھیا جتھے حیوان بھی نہیں سن رہ سکتے, یعنی اتنی بدبودار. تو پھر میں باہروں ایک بندہ اپنے نال لے گئے سی خدمت واسطے, انہوں بھی نہ علیحدہ کر دیتا بھائی راتی چیخے گا او میں مر گیا او مینوں پانی دیو. تو اکا میرے کول چادر سی مینوں جڑا نا کمبل دیتا او مجھ تی بھی دے تے مجھ بھی ترپ کے پرا چلا جانا سی. اتنی بدبودار تے وچ جوہاں تے کھٹمل. میں کہا اینوں ایتھی رکھ دیو یار اوتے کرنے والا تھوڑا ہے. میں ایک کو چادر, اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی سی باہروں جناب سلاخاں چوں آ رہی سی تے او ایڈے ایڈے وڈے وڈے موٹے او لال بیگ. تے جدوں میں ساؤن لگا نا تے میں انہاں نوں کہا میں کہا اوئے صحابہ دریاواں نال گلاں تے صحابہ ہی کر سکدے سن تے شیراں نال تے ہاتھیاں نال تے چیتیاں نال تے سپاں نال. میں کہ چلو اج اسی کھٹملاں نال ہی گل کر لیندے. میں جدوں سمجھ لگا تے میں کھٹملاں نوں کہا میں کہ جان دے او میں کیوں آیا, میں حضور دی عزت واسطے آیا بیٹھا. توجہ اونا جڑ توجہ میں انہوں نے کہا لال بیگم نوں میں کہا میں ہن ساؤن لگا تے میں آیا بیٹھا حضور دی عزت واسطے. جے تسی راتی میرے منہ تے چڑھے تو پھر جان دے ہو. میں جناب سویرے جاگیا تے بالکل بیچارے سارے کونے چ لگے بیٹھے سن. او زبان حال نال کہہ رہے سن جناب جنہاں دا نام تسی لیا اسی بھی جاننے ہیں, اسی بھی جاننے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں راتی بڑی دلیری نال بندہ ہی ہوندا. ایک باری میرے دل وچ خیال آیا میں کہا تینوں کیڑی ضرورت پئی سی ایہو جیاں تقریراں کرنے دی. تو پھر میں کہا گلاں وڈیاں وڈیاں کرنا تے ہن جل میں کہا یا تو کرنیاں نہیں سن تے جی کیتیاں نوں تے پھر ہن جل. تو میں پھر اپنے آپ نوں کہا میں کہا جے تے تیرا مطلب استری بھی نہیں پھری تیرے جسم اتے, اجے تیرے جسم اتے نمک تے مرچاں بھی کسی نہیں چھڑکیاں. مولانا سید کفایت علی کافی انگریزاں 1857 آپ دے جسم اتے کولیں دی استری پھیری. استری تے کپڑے تے پھری ہوئے تو کچھ نہیں رہ جاندا تے مولانا سی بھی نہیں کیتی. پھر مرچاں تے نمک بھر دیتے. انہاں کہا بابا راتی انجی تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. سویرے جدو آئے تو بابا پہلے نال بھی زیادہ دلیر بیٹھیا. میں اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال 10 استری پھری ہوئے جسم تے نمک تے مرچاں بھری ہون بابا پھر اٹھ کے انجن چلے. کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا. میں اقبال کو پوچھا میں کہا 10 بابا پھر انج کیوں چلیا. اے تسی علماء انہاں دے وارث بیٹھے ہو, جے تسی مسیتاں دے سپیکر بھی اتروا بیٹھے تے تاریخ مورخ لکھے گا ایک وقت آیا سی اسلام تے اوکھا تے مولوی مسیتاں دے سپیکر بھی نہیں سن بچا سکے. اے لکھیا جائے گا, مورخ لکھے گا. ساری زندگی مسیت دے نام دا مولوی خادم کھادا, جدو سپیکر لان آئے تے میں کہ او کھڑے جی لے جاؤ. ہسنے والی بات نہیں, ہسنے کیڑی گل تو ہسنے ہو, تسی کوئی اسلام دا کام کر بیٹھے ہو. اسی گٹر جی منہ پان جوگے نہیں رہے. حضور دے خاکے بڑے اساں کیا کیتا ہے. میں آسان نہیں ہے چلو آسان کی, میں تو ویسے ویل چیئر تے بیٹھ کے ڈیوٹی دے رہا ہاں جی. میں تو اور کوئی مقصد نہیں. ہسنے تسی کیڑی گل تے تسی ہسن جوگے ہو. اور شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنے. نہ گل ہسیا نہ کرو تسی, ہسن مسن تو کوئی نہیں. اسی اپنے ملک جے اللہ اکبر اتنے 5 چاروں طرف نہیں کروا سکے. پولیس والے کیا 3 طرفوں ہٹا دو, کیوں جی کہندے نہیں جی اڑا پوندا, اس طرف اگر آواز چلی گئی تو اڑا پہ جاتا. اڑا تو جاننے ہونے جی, ہاں اڑا پہ گیا جی. ایک طرف سپیکر لاؤ, داتا صاحب لاہور آئے سن سپیکر لوان آئے سن یا اذانہ دیوانا یا بند کرانا ہے. خواجہ احمد مہروی علیہ رحمہ اس مسیتی جدوں آئے نماز پڑھی 40 بندیاں نال تے اذان دیوان آئے سن یا اذان بند کروانا آئے سن. ہاں
کہ جی حضرت خواجہ صاحب نے کی آپ نے فرمایا، فرمایا کتنے سال بعد ایک ٹوپی ملی میں؟ 8 سال بعد ایک ٹوپی ملی خواجہ شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ۔ آج جناب علماء دا کام تو یہی سی، آگ لگی اس درخت کو، میری مسیتی راتی خفیہ لا کے لے گئے سن، 1 بجے آئے، باہروں سیڑھی لائی تے اوتے چڑھ گئے جناب۔ میں دوسرے دن زور تو پہلے پھر لوا دیتے۔ میں کہا جو دوبارہ تسی ہن میری مسیتی آئے یا تہاڈا نقصان ہو جانا یا میرا نقصان ہو جانا، پھر اے نہ کہنا بندہ مر گیا۔ میری زندگی مسیت دے سپیکر نہیں اترنے، جدوں میں مر گیا پھر جدوں مرضی میں لتا دینا۔ کیوں جی بولی خادم مر گیا تو کی ہو جانا، چنگا نہیں اسلام دی خاطر مر جائے، انہوں کوئی ساڑی کیڑی لوڑ جی اسلام۔ اے ہر بندہ یہ سمجھدا میں تھم دتی بیٹھا اسلام نو، اسلام اپنی پاور نال کھڑیا۔ میں تو سچی گل دس رہا ہے، اسلام اپنی پاور نال کھڑیا، بالکل پوری دنیا تے اسلام اپنی پاور نال کھڑیا، ورنہ سی اور چھڈو جی کوئی فرض واجب اتلے سپیکراں اذان دینی۔ میں کہا چلیا فرض واجب تے نہیں، گل وچ ہو رہے، ہاں جی ہاں گل وچ ہو رہے مجدد صاحب، ہاں جی آپ نے فرمایا گاں دا ذبیحہ ایتھے ضروری، اعلی حضرت کو پوچھے گا برے صغیر ضروری، فرمایا ضروری۔ ہاں آپ نو پتہ سی پیچھے سوال دے وچ کی وے ہندوؤں نو خوش کرن دا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں برے صغیر گاں دا ذبیحہ ضروری ہے تاکہ ہندوؤں دے گلے تے بھی چھری نال ہی چلے۔ گاں دا موتر پین والے جڑے انہاں دے سامنے گاں نو ذبح کرو، اس دا موتر پیندے ہو اسی دا گوشت کھان لگیا۔ اج ہندوؤں نال بھی یاری، سکھاں نال بھی یاری، جناب مرزائیاں نال بھی یاری۔ پاکستان کس لیے بنا؟ کہتے ہیں نہیں ممتاز قادری کو پھٹے لگانے کے لیے پاکستان بنا۔ کیوں جی علم الدین نو انگریزاں لایا۔ توجہ بیٹھو بھائی، بات سو بات میں گل بھی تو کرنا، میں گل مکانی بھی تو ہے نا، ساری کوئی رات تھوڑے کو تھوڑا رہنا ہے، میں واپس بھی جانا ہے۔ ہاں جی گل سنو، تھوڑے یہ جڑے جذبات ہیں یہ بڑے مقدس جذبات ہیں، اینا دی وجہ تو اس ویلے کفر ہلیا کھڑا، اپنے منافق بھی ہلے کھڑے۔ ہاں جی وہ کہتے ہیں مولی خادم تقریر نہیں کرے گا، قطر دے شہزادے تھے آمن تے دیہڑی شکار کرن، راتیاں عیاشیاں کرن، انہاں واسطے جائز ہے ملک دے کونے کونے پھرنا، مولی خادم تقریر کرے تو یہ ناجائز ہے۔ بس اتنا جرم ہے میرا، اور تو میں کوئی جرم میں ویل چیئر تے بیٹھ کے میرے کو سپرنٹینڈنٹ جیل پوچھتا سی مولوی وہ کی کرنا باہر، وہ لکھ دینا جیل۔ میں کہا یارا میں بانگ دینا، مسیتی جھاڑو دینا۔ کہنے لگا کہ کس جرم میں آئے ہو؟ میں کہا حضور کی محبت میں آیا ہوں۔ اور کس جرم میں آئے ہو؟ وہ انجن کمڑ لگ پہ ہو دے ہاتھ، کہنے لگا یہ بھی کوئی جرم ہے تم کر کے آئے ہو؟ میں کہا ویل چیئر تے میں کی کر سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میرے دو میں ہاتھ بدے ہوئے سن، کہنے لگا مولوی دی ہتھ کڑی کھول دو۔ وہ پولیس والے کہا نہیں ابھی تو ہمارے پاس وہ چابی نہیں، انہوں نے کہا لے آؤ چابی۔ میری والدہ کہنے ہوندے سن پڑھے ہوئے نہیں سن، فرمایا پترا حلالیاں دیاں سنتاں نہیں ہوندیاں، حلالی اپنی عادتاں تو پہچانے جانے۔ سبحان اللہ۔ وہ چاہے وردی پائی ہوئے یا وردی نہ ہوئے، جن حلالی ماما دے دودھ پیتے انہوں جتھی بھی ہوئے خوشبو آندی انہوں۔ انہیں میری ہتھکڑیاں کھلوا دیتی ہیں، دیکھو نا ہوتا میں آج بھی ذکر کر رہے ہیں، چنگا کام کوئی کرے تے میں آج بھی ہوتا ذکر کر رہے تے میں جدو میں نپیا ایک پولیس افسر نے تے میں پتا انہیں کی کیا، میں بند دیتا سیٹ نال، میری گڈی قبضہ کر کے نا میں بند دیتا، 3 پولیس والے پیچھے بہ گئے، ایک نے میری گردن ہاتھ پا لیا، ایک نے میرا ہاتھ نپ لیا، ایک نے ہاتھ نپ لیا۔ اے ہن میں جو نس تے سکدا نہیں، مینوں بنن دا کی مطلب سی کہ انہوں نے پیچھوں آرڈر سی بھائی انہوں ذلیل کرو۔ میں جدو اینج ہوواں نا کہندے مولوی صاحب بیٹھو، میں کہا میں تہاڈے کو ہاتھ چھڑا بھی سکنا، اتنی پاور ضرور ہے میرے ہاتھاں چ، لیکن میں اس واسطے نہیں چھڑانے ہاتھ کہ تسی یہ نہ سمجھو مولوی ڈر ہی کھڑا۔ کیوں جی حضرت خبیب بن عدی نفل اینج پڑھے سن نا جی، جدو آپ نے پھانسی دین لگے آپ نے فرمایا فواللہ لولا تحسبونی النبی جزن لزدتو، فرمایا آج میرا دل کردا سی میں لمبی نماز پڑھا، لیکن میں اس واسطے اینج پڑھی مطلب تسی یہ نہ سمجھو محمد عربی دا غلام موت دے ڈر کولو نماز لمبی کیتی کھڑا۔ 2 رکعت آپ نے اینج پڑھ کے پھانسی دے پھندے دی طرف آپ چل پیسے تے میں انہوں نے کیا میں تہاڈے کو چھڑا ضرور سکنا، اس واسطے نہیں میں کہا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ۔ حضرت جی میں گل اس واسطے کر رہا ہوں کہ ساڑی یہ تربیت کی ہو رہی ہیں، میں نے وہ پولیس افسر کہندا تو نبی دا ٹھیکیدار ہے، جدو تیری تقریر سنو تو حضور دی عزت ہوتے تقریر کرنا۔ میں انہوں ایک کوئی جواب دیتا، میں کہا جلیا ٹھیکیدار تو صدیق اکبر بھی نہیں سن، چوکیدار ضرور ہے۔
میں انہوں کہا میں تو میری چٹی داڑھی نہیں ویکھی, میرا حافظ ہونا نہیں ہے ویکھا, میرا عالم ہونا نہیں ہے ویکھا, تو میری معذوری نہیں ویکھی, تینوں پچھو آرڈر سی تو مینوں نپ لیا اس واسطے کہ تو تنخواہ لیندا. تو میں کہا یار میں بھی تو کسی دی تنخواہ لیندا. پھر بولیا نہیں توڑ کوتوالی تھانے تک, موٹر وے تو میں نپیا تے توڑ تک پھر انج رہا. میں آکھا چلیا گل اے جن جڑے تینوں تنخواہ دینے نو گن کے دے دین تے میں جنہاں دی تنخواہ لیندا میں کہ جاندا کونن, آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, خود بھیگ دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. چپ ہو گیا. میں نے جب جیل دے دروازے تے لے گیا اچانک جے نپیا جیباں میں خالی کوئی نہ کیتیاں, کہنے لگے مولوی جیباں خالی کر. میں جب جیباں خالی کیتیاں 1,48,000 روپیہ نکلے دوہاں جیباں چو. اور کہنے لگے مولوی کتھوں لینا, اور میں آکھیا جنہاں دا کام کرنے وہ دین دین اور کتھوں لینا. کیوں جی سبحان اللہ. میرے گھر بھی انہیں حملہ ایسے میرے گھر حملہ کر کے میرے نکے پتر نو کٹیا, انہوں نے لمحہ پا کے کٹیا. اتنے جناب بوٹا سمیت کھڑے رہے, وہ کو بھی حضرت یہی پوچھتے سر 10 تیرا پیو پیسے کتھوں لے. وہ کہنا انہوں رب دیندا, کہندے سانو تو نہیں دیندا. انہوں نے کہا تہاڈا منہ میں کہنے لگے تو پیو آون گلاں کرنا. انہوں نے کہا پتر جو داں گلاں تو جی ہی کرنی ہیں. پورا میرا گھر توڑ دیتا, لائبریریاں توڑ دیتا, پیڑاں اور تے پھکیاں اور. انج نہیں نٹی تقریر میں کرنا مینوں نپو نہ یار. انہوں مرن دے قریب پہنچیا تو دی جان چھوڑی. تو میں انہوں کہا یار تو مر جانا میں تواڈے سامنے بھی ہس رہا, مینوں کوئی پریشانی نہیں, اس گل دا تو میں کدی گل ہی نہیں کیتی. میں انہوں کہا تو مر جانا بڑا مزہ آنا سی. کہنے لگا کیوں جی؟ میں کہا تاریخ وچ لکھیا جانا سی مولوی خادم ناموس رسالت تے گل کردا سی, انہوں تے نہ ماریا او پتر مار دیتا. میرے 2 ہی پتر سن, میں 2 میں لے کے ڈی چوک گیا ہویا سی. جی ہاں بالکل. اے نہیں سی کہ میں اپنے پتر یورپ پڑھن واسطے بھیجے تے لوگوں نے پتروں کو قرآن پڑھانا. ہاں جی اپنے پتروں کو جدید تعلیم, اور لوگوں نے پتروں کو کہا قرآن کے بڑے فضائل ہیں تسی پڑھو بھائی. ہاں جی یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہاں بڑی ڈاڑی عدالت لگنی ایک دن. ہاں جی جنہ دین نال ایویں کیتا پھر حضور دے سامنے ایک دن پیش ضرور ہونا ہے. ہاں جی علماء اپنی ذمہ داریاں نو سمجھن, مالکاں نو نوکراں دی کمی کوئی نہ نے, اے پکی بات نے. ہاں جی اس تو وڈی نوکری کائنات وچ کوئی نہیں. قیامت والے دن رسول اللہ تے خود بلا لین گے نا علماء نو, بھئی تساں میرے دین دی خاطر اتنی مصیبتاں جھلیاں نے, تسی کمیٹیاں دیاں گلاں سنیاں, تسی او دور دراز شہراں تو دور رہ کے اللہ اکبر تے دین پڑھاندے رہے, حضور تے انہاں نو بلا لین گے تے جنہاں علماء دی توہین کیتی وہ حضور دے سامنے کیویں پیش ہون. جڑے کہندے سن مولوی بخشے گئے تے اسی پہلے بخشے جاواں. جلیا تو ساڈے تو پہلے جا, سانو کوئی پریشانی کوئی نہیں, لیکن جے رسول اللہ پوچھ لیا 10 ہوئے 70 سال تو میرے دشمنوں نو ووٹ دیتے, جیڑا بھی اسمبلی پہنچا انہوں 295 سی غلط نظر آیا. جیڑا بھی اسمبلی پہنچا کوئی ہوئے کسے باشد انہوں ایکو قانون غلط نظر آیا, او حضور دی عزت دا قانون. اور پاکستان بالکل صحیح چل رہا, سارا کچھ نظام صحیح چل رہا, پاناما لیکس بھی صحیح چل رہا, 60 لاکھ دے سوٹ پان والے بھی صحیح چل رہے ہیں, سارا کچھ پاکستان ہی صحیح ہو رہا. ایک 295 سی ہے جڑا غلط استعمال ہو رہا. بس اس گل تے سارے نو پریشانی ہے. اس گل تے ہن 2018 وچ حضور کو معافی منگو تے کم از کم ایک پرچی اسلام نو دے دیو. توجہ ایک پرچی اسلام نو دے دیو. حضور دے دین تخت تے لے آنا. میں کدی بھی نہیں کیا مولویاں پیراں نو لے آؤ, حضور دا دین تخت تے بیٹھا ہوئے تے 5 منٹ وچ پاناما لیکس دا فیصلہ ہو جائے. 5 منٹ بھی زیادہ ہیں. حضرت عمر کرتے نو جمعے تے پوچھ نہیں لیا جی, انہاں کہا جی آج خطبہ کوئی نہیں سندا عمر دا. اے دسو کرتا کتھوں بڑھیا؟ اسلام تے پاناما لیکس بڑھن ہی نہیں دیندا. او تے 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوئے تے 36 پیوند لگے کرتا پوا دیندا. اسلام غریباں نو امیراں دے دروازے تے 10 کلو آٹے دے تھیلے واسطے دھوپ دے ٹائم لینا نہیں لواندا. اسلام اتنا ڈاڈا ہے جے غریب دے گھر آٹا نہ ہوئے تے عمر دی کانڈو تے بوری لدوا کے غریباں دے گھر لے جاندا. جس اسلام دی میں گل کر رہا او اسلام بڑا ڈاڈا ہے.
او بالکل پاناما لیکس نہیں بنن دیندا. عمر بن عبد العزیز دیاں دھیاں نو پیاز نہ روٹی کھوا دیندا. 8 صوبے میں جو زکات واپس لے آندا, نہ او دے واسطے بل دی لوڑ ہے, نہ او دے واسطے اسمبلیاں دی لوڑ ہے. اسلام تے بڑا آسان جا. عمر بن عبد العزیز مسجد تو لے کے گھر تک پہنچے سن تے ادھا اسلام نافذ ہو چکے سی, سویرے پورا نافذ ہو چکے سی. ارباں کھرباں پتی بھی سویرے فٹ پاتھ تے ستے ہوئے سن, انہاں نو پتہ سی عمر بن عبد العزیز آ گیا. لمبی اتنے لوڑ کوئی نہیں رہندی جی بل پاس ہوئے گا تے فلان ہوئے گا تے کچھ بھی نہیں ہوگا. اسلام اسلام ہے. ہاں اسلام اسلام ہے. تے تسی اتنے دوروں تھک کے آئے ہو تے میں تے تھکدا کوئی نہیں. مینوں باویں کوئی 24 گھنٹے میں 4 دن اتھے بھی بیٹھا رہا ڈی چوک وچ. اور وزیر داخلہ کہندا سی اتھے ایک معذور آدمی جس کو لوگ لائے ہیں. میں کہ نہیں پتہ معذور ہی لایا ہے یا وہ کہندا سی ایک معذور آدمی ہے وہاں. میں کہا بچہ تو ویکھ ہیں جی, ہاں اس کو آگے لایا ڈھال کے طور پر. ڈھال کے طور پر نہیں, گل وچ اور سی. کیوں توجہ جی, بات تسی سارے نو لکھاں سلام, گل بھی تو سنو نا میری. اے تواڈے جڑے جذبات نے بڑے مقدس ہیں, اے تبدیلی دی طرف اشارہ ہے. ہاں جی ہاں تبدیلی دی طرف اشارہ ہے. بس تسی صرف نعرہ لانا ہے. نہ پاکستان وچ قتل ہونا ہے, نہ جلوس نکلے, نہ جناب اگاں لگنیاں, کچھ بھی نہیں ہونا, نہ دکاناں لٹیاں جانیاں. صرف تسی ایک نعرہ لا دیو لبیک دا پوری دنیا تے. توجہ. اور شاہ جی سید عرفان شاہ عرف نانگا مست جڑے داتا صاحب 13 سال مجذوب رہے, ہن ہوش چن کدی کدی جمعہ میرے پیچھے آ کے پڑھ دے. اور میں انہاں کو پوچھا شاہ جی انہاں دا براہ راست رابطہ ہے امیر حمزہ نال وی 11ویں والے پیراں نال وی. اور میں انہاں کو پوچھا, میں کہا شاہ جی دسو اس وقت رسول اللہ خود کی چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت لبیک کا نعرہ لگا. ہن لاؤ سارے, ہن لاؤ. توجہ. حضرت نے پہلا جنازہ پڑھایا جی علم الدین دا 9 نومبر جی. میاں والی میں نے پتہ, میں ساری کتاباں پڑھیاں اس موضوع ہوتے جا. اور تو کام میرا ہے ہی کوئی نہیں, نہ میں کیبل رکھی نہ کوئی اور, نہ میرے موبائل اس طرح کوئی آندا ہے نہ کوئی شاید جاندی. میں نے صرف فون کرن دا پتہ ہے. گل سمجھ آئی کوئی نہیں. پہلا جنازہ حضرت نے پڑھایا, پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ خواجہ محمد اکبر علی صاحب نور اللہ مرکزہ. میں اقبال دی قبر تے گیا جناب 9 نومبر نو. دسو اقبال نو یہ نہ تالا لایا آج کا, پورا ملک نو یہ ہر جگہ تارا لائی آ رہے ہیں. میں کہا اپنے آپ نو ہی تارا لاؤ. جلیو تارا نال بھی کدی ملک بچے گل وچ ہو رہے. جے ملک بچانا ہے تو ایک کو طریقہ ہے, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. بس ایک کو طریقہ ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ. جدو سارے مٹی پا کے آ جانا ہے قبر تے رسول اللہ نے پوچھ لیا یار تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے دین واسطے. ہاں جی حضور نے پوچھ لیا لوگاں تو میں ایتھے حضرت جی جدو میں راتی رونا ہوئے نا اٹھ کے تو میں اے حدیث پڑھنا, بعض دفعہ میری ڈاواں نکل جاندیاں راتی اکیلے. برا بن عازب کہندے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینقل التراب یوم الخندق علی ظہرہ. فرماندے میں اپنی اکھ نال ویکھیا خندق والے دن حضور ایتھے مٹی چک کے لے جا رہے سن. حضور دے جسم نو اتنی باری چومیا کہ آپ دے جسم دی سفیدی گم ہو گئی سی. وکان ابو بکر و عمر ینقلان التراب فی ثیابہما. فرمایا ابو بکر و عمر اپنی چادروں کے اندر مٹی باندھ کر ایسے لے جا رہے. سبحان اللہ. کیسر و کسرا دے دروازے تے ایویں دین جا تھوڑا پہنچیا ستے ستے. آج ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں صبح اٹھوں تو تخت پر دین رسول موجود ہو. ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا. مکہ فتح کرن لگے 21 سال لگے,
اے میری ایک تقریر جڑی ہے مت کوئی سمجھے کہ میں رات ایک تقریر جامع اکبری کر کے جا رہا تے سویرے جناب اتنے نظام مصطفیٰ آئے گا. نا جدوں حق آندا نا میدان وچ تے علماء بیٹھن جال حق و وذاق الباطل اے واو ہٹان واسطے بھی 21 سال لگ دے. ہاں جی انجے نہیں ہے جال حق و ذاق الباطل درمیان میں واو ہے. ہاں واو دا مطلب ہے کہ جدو اس حق آئے گا میدان وچ تے بڑیاں رکاوٹاں آن گیاں. کدی کفر بدر وچ آ جائے گا, کدی عہد وچ آ جائے گا, کدی خندق وچ آ جائے گا, کدی حنین وچ آ جائے گا, کدی مریسی وچ آ جائے گا, کدی مستلق وچ آ جائے گا, کدی تبوک وچ آ جائے گا, کدی ذکرت وچ آ جائے گا. تسی کی سمجھتے ہو اے جڑا تسی لبیک دے نعرے لا رہے ہو یہ تے بڑے فساد برپا کر رہے ہیں لوگ. جی کیسے جی یہ کیسے کہاں سے آیا نعرہ؟ میں کہا جی کیا تہاڈے ڈڈ وچ کیڑا درد پے گیا جناب؟ یہ تانوں کیڑی گیس ہو گئی بھائی؟ کی پریشانی؟ ہن میں جی جتھے بھی گزراں بلکہ میں اج میرا حال ہے حضرت وہاں بچرا صاحب کول سی تے ایتھے نعرے لبیک دے لگ رہے سن 26 کلومیٹر دور گل وچ. اور بھائی اور مولوی آندا اونوں ویکھ کے بھی لوگ لبیک دے نعرے نہیں لاندے. انہوں نے تکلیف ہوندی جی مولوی خادم کو دیکھ کر لبیک کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ میں کہا جی تسی بھی ہتھکڑیاں لوانیاں سن بادشاہ تانوں کسی نے روکے سی؟ تسی بھی دروکے جانا سی, تسی بھی اپنا جناب ہتھکڑیاں لوا کے دہشت گرد بننا سی, تسی بھی اپنے گھر لٹوانے سن. میں نے دوسری منزل تو دروک کے لے گئے, دوسری منزل تے میں ادھی راتی چھاپا مارے نے میرے گھر توڑ کے اندر آئے. آپ کا نام خادم حسین ہے؟ میں پگڑی بن کے بہ گیا. میں نے گھر والے کہے جی تھلے پولیس آئی, ڈالے کھڑے, پوری علاقہ گھیرے نے. میں آکھا کھول دو دروازہ, یہ تو مینوں نہ پڑھائے. اتنے آئے کمرے جی آپ کا نام خادم حسین ہے؟ میں جی میرا نام. چلیے. میں کہا چل تو یار سکتا نہیں, ہنسنے والی گل نہیں, میں چل تو نہیں نہ سکتا. میں پھر آپ کو تو جانا پڑے گا. میں کہا لے جانا تو سی, بندے تو بلاؤ میں نے چک کے لے جانا. کہتے نہیں ایسے نہیں ہوگا, آپ کو چلنا پڑے گا. میں کہا چل میں سکتا نہیں. تھلو میں آکھا مؤذن نو بلاؤ, حافظ صاحب جڑے نماز پڑھاندے نے, خطیب نائب, انہاں نو بلاؤ. انہاں کہا جی انہاں نو تو اسی پہلے نپ لیا تے تو ہن رہ گیا. تے میں آکھا جی میں بھی چلنا. انہاں پولیس والے نو افسر کہنے لگا کہ اینو مولوی نو لپو. انہیں میں سمجھا جان بوجھ کے نہیں اٹھتا. انہیں میں جدوں اٹھانا چاہ اٹھتے میں سکتا نہیں سی, تھلے ڈگ پیا. ایک نے ادھروں نپیا, ایک نے ادھروں نپیا, دروک کے لے گیا تھلے پوڑیاں. میں ہسدا جاواں میں نو این سٹیا جے میں بوری سٹی جاندی. میں پھر بھی آسرے سی. میں آکھا واہ جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. کوئی بھی نہیں سانو کوئی پریشانی. اندر بھی جا کے ایسا یہی کام کرنا ہے, اتھے بھی یہی کرنا ہے, اتھے بھی جا کے ایسا بانگا دینیاں, اتھے ہی سرو ناف پڑھانی, اتھے بھی پڑھانی. لیکن حضور دے دین نو ایک پرچی چاہیے دی تواڈی. بس ہاتھ نہیں کھڑے کرنے. کدی بھی میں نہیں ہاتھ کھڑے کرایا, نہ کدی کہ سبحان اللہ کہو. نعرہ لبیک میں ضرور لوانا. نہیں ہن دے سن جناب, ہن تسی جنوں منتخب فرماؤ دے سن. ہاں جی دے سن, دینی ہن دینی پینی بھائی. ایک پرچی تسی اسلام نو دینی. ایک بار یار اسلام نو آزما کے ویکھو تسی. نہیں میں سچی تہاڈے نال گل کر رہا. مولوی خادم تو آج بھی تسی ریکارڈ کر لو, ساڈا ایم این اے ایم پی اے جو بدماش نہیں ہوئے گا کہ حضور دی عزت دے خلاف ہوتے جا کے, بلکہ گڈی تو اتر نہیں کہے گا لبیک. جس دن اسمبلی دے باہر لبیک کہندا ساڈے ایم این اے داخل ہو گئے, اس دن پاکستان دی قیمت بھی پوری ہو جائے گی, لبیک دی قیمت بھی پوری ہو جائے گی. تسی ہن دینی پرچی اسلام نو. کوئی کھڑا ہو جائے کان بند کر دیو. حضور جدوں گل ہوے نا حضور دے بارے, شان دے بارے, انہوں نے کہا مولانا اور سنا, جو اور کوئی گل کرے. حضرت حبیب بن زید سن مسلمہ کذاب کو رسول اللہ نے انہوں بھیجیا. تو مسلمہ کذاب کہنے لگا تشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں. آپ نے فرمایا لا اسمع ہرا کا. فرمایا کی بھونکے ہی, میں تے سنے ہی کوئی نہیں, کی بھونکدا پیا. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول. فرمایا ہاں میں گواہی دینا. پھر انہیں سمجھا بھئی پہلی باری شاید نہیں سنیا. پھر دوبارہ پوچھدا تشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ میں اللہ در. میں کی بھونکی جا رہا ہوں جی. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ محمد اللہ. فرمایا ہاں. انہیں کہا تو عجیب بہرا ہے, جدو میری گل آوے تینوں سنی دی کوئی نہیں, جدو حضور دی گل آوے سنی دی. یہ ہے مومن. میں تو جی ہر ایک کی سن لیتا ہوں. میں کہا تو چبڑ آدمی ہوئے ہو. ہاں تو اس دی سن جس دے دل وچ عظمت مصطفیٰ ہوئے, شان مصطفیٰ ہوئے, جڑا مقام رسول نو سمجھدا. ثم قطعوا عضواً, پھر انہیں ایک ایک عضو آپ دا کٹیا, ایتھوں پھر کٹیا, ایتھوں کٹیا, اے ہاتھ کٹیا, کٹدے دایاں ہاتھ کٹ چھڈ. ہر واری پوچھدا سی میں کون ہوں, پھر میں تو کون ہے. پھر انہیں اے بایاں ہاتھ کٹیا ایتھوں, پھر دائیں ٹنگ کٹی,
ایک ایک کر کے ایک باری گولی لگے درد ہو رہے، ایک ایک عضو کٹے، پھر گل ہو رہے، حتی قطع یدیہ من المنکبین ورجلیہ من الورکین، آپ دے ہاتھ موڈے تک کٹ دیتے، پیر سرینہ تک کٹ دیتے، ثم حرقہ بالنار، پھر انہیں باقی اتنا جسم اگ وچ سٹ دیتا۔ آج ختم نبوت پر بھی بات کرنا جرم بنتا جا رہا ہے، اور مرزائیوں کو لوگ بین بھائی کہتے ہیں، اور تسی انہاں نال یاریاں رکھو۔ ہاں جی، تسی اپنے جڑا پارٹیاں دے جڑا او دھڑے کٹو، تے سب تو وڈی حضور جنگ صحابہ نے جنگ یمامہ لڑی، 1200 صحابہ شہید ہوئے، پہلیاں 74 جنگاں وچ 27 غزوات تے 47 سرایا، انہاں وچ 259 صحابہ شہید ہوئے پوریاں جنگاں وچ، 74 جنگاں وچ۔ ایک جنگ یمامہ 1200 صحابہ شہید ہو گئے، جنہاں وچ 700 حافظ تے قاری سن۔ ہاں جی، اس امت دے سب تو بڑے قاری حضرت سالم بھی شہید ہو گئے، جنہاں دا قرآن حضور نے سن کے فرمایا سی الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت تے ایڈا بڑا قاری پیدا کیتا ہے۔ جنگ یمامہ چ بھی شہید ہو گئے، ابو دجانہ دی ٹنگ ٹوٹ گئی جنگ یمامہ وچ، تے آپ ٹوٹی ہوئی ٹنگ نہ قلعے دی دیوار ہوتے چڑھ گئے، تے آپ نے چھال مار دیتی، 80,000 دے لشکر وچ چھال ماری آپ نے، 2 صحابہ نے چھال ماری گیٹ کھولن واسطے، ابو دجانہ ماری تے برا بن مالک ماری، 2 صحابہ نے لڑدے لڑدے 80,000 دے لشکر نہ دروازہ کھول دیتا۔ آج گھر بیٹھے ہیں، ایٹم بم ہوندیاں برما دیاں بچیاں نو مارن تو بعد چیخ دیں بچیاں، انہاں نو پہلے لتاں مار دیں، پھر انہاں دے اوتے کھڑے ہو کے پھر عورتاں دے پستان کب کے بت مت انہاں دے کباب بنا کے کھان دیں، پھر مسلمان مرداں دے گوشت کب کے بازاراں وچ ویچ دیں۔ ایک واری تو چیخاں مار دیاں ہونیاں نا کہ محمد بن قاسم پھر نہیں آنا، انہاں دا کون والی وارث ہے، انہاں بچیاں دا کون والی وارث ہے۔ ایک عورت نو پھانسی لایا، او دا نکا پتر او دے گالے چ رسا پا کے اوتھے پھانسی لایا، پھر پیراں نال ایک رسی بدھی، وڈا پتر اوتھے پھانسی لایا، اے پھر انہاں تے مسلمان بچے نکے نکے انج انہاں دے گلے چ رسی پا کے تے ٹافی سٹ دین، پھر کتے دی طرح انج چھک دین، پھر او بچہ انج جاندا، پھر اونوں کتے دی طرح انج چھک دین۔ اے ساری کچھ پرما وچ 40,000 مسلمان شہید ہو چکیا، نہ کسی کو انسانیت یاد ہے۔ ایک چوڑی عورت جنہیں حضور دے خلاف بکواس کیتا، آسیہ مسیح، اور اس نو چھڑان واسطے ہو شیطان اور مرتد اس زمانے دا شیطان تاثیر چلا گیا شیخو پورے جیل کہنے لگا یہ حضور کی عزت کا قانون کالا ہے، اور ممتاز قادری اس کو مارے، اور حضور کے 11 فیصلے جج نہ مانے، ساری زندگی مولوی تقریریں کر دے، حضرت عمر نے مار دیا، ایک فیصلہ نہیں مانا منافق نے، عمر نے مار دیا، اور میرے اور آپ کے دور میں 11 فیصلے ججوں نے حضور کے نہیں مانے، انہیں این حضور چک کے رکھ دیتے۔ ہاں جی بالکل، میں نے جسٹس نذیر اختر صاحب کیونکہ سارا اسی انہاں نال رہے ہیں، خواجہ شریف بھی انہاں نال رہے ہیں، اسی وہ کہندے سن این جو نہ فیصلے چک کے رکھ دیتے، کھولنا بھی گوارا نہیں کیتا، اور آندے ہی انہاں کیا کہ ممتاز قادری قاتل بھی اور دہشت گرد بھی۔ دسو جی ممتاز قادری دہشت گرد ہے، ممتاز قادری دہشت گرد ہے تے حضرت عمر تک بچتا کون ہے پھر کائنات؟ توجہ جی، نہیں میں بات سنو، ہاں جی، ممتاز قادری دہشت گرد، غازی تنویر قادری نو حضور سکاٹ لینڈ دی ججہ نے دہشت گرد قرار نہیں دیتا۔ ہاں جی، وہ دی ایک تقریر 29 جنوری نو نے کیتی ساڑھے ہوتے نشتر پارک وچ، کل انہاں دا مینوں خط آیا، میں ہن وی نال ڈائری چ لے کے آیا، ایک بندہ لندن تو آیا، وہ خط انہاں نو قید تنہائی چ لے گئے، ایک تقریر اس منڈے نے کیتی، اسی وہ چلائی ہوتے نشتر پارک وچ، انہوں جناب قید تنہائی وہ قرآن بھی کھس لیا، کتاباں بھی کھس لیاں، ایک وہ جا نماز رہن دیتی، انہاں کہا تیری جرت کیویں ہوئی کہ تو نشتر پارک وچ تقریر کیتی؟ سوال اتنا ہے کہ تسی ساڈے منڈے نو 27 سال قید سنائی، ساڈا منڈا نہیں چیخیا، تے تسی ساڈے منڈے دی ایک تقریر بھی ہضم نہ کر سکے، ایک تقریر ہضم نہیں کر سکے، اس نو جناب علیحدہ ہن جا کے سیلے چھوڑ دیتا، انہوں کہا کہ تو ایندا، بلکہ وہ میرے نال فون تے گل کردے سن ہر واری، تے کہن سن لبیک یا رسول اللہ، تے میں کہا تسی لبیک کیوں کہندے ہو؟ وہ کہنے لگے میں اس واسطے کہندا کہ انگریز بعد وچ میری یہ ٹیپ سن دین بھئی مولوی خادم نال کیڑیاں گلاں کرنا، تے میں لبیک تاں کہندا بھئی وہ تکڑے، میں انہاں نوں دسنا بھئی میں تکڑا 27 سال تو بعد بھی سنن تو بعد میں پریشان کوئی نہیں، آج بھی وہ جنا تکڑا اندر، انہاں مینوں اپنی جرسی بھیجی جیڑی پائی رکھی، کل جڑے بندے بیٹھے سن انہاں سارے نوں میں اودی زیارت کرائی، پہلے انہوں نے مینوں اپنا سوٹ بھیجا جڑا انہوں استعمال کیتا، میں انہوں نے کل بھی اپنی پگڑی بھیجی 8 گز والی، ہاں جی میں کہ انہوں نے جا کے دے دینا، چادر بھی بھیجی
سونی جی میں کہ موڈے تے او مینوں کہندے جدوں میں تیری پگڑی بن کے تے موڈے تے چادر رکھ کے جیل وچ پھرنا نا تے ایک مینوں انگریز کہندے نے تے ہولی مین آ گیا. ہاں جی یہ تو تمہیں پتہ ہے ہولی مین دا معنی کہ میں تو انگلش نہ پڑھی ہے تے نہ پڑھنے دا کوئی ارادہ, کیونکہ جس قوم دا کلو واللہ تو بغیر گزارا ہو جانا ہے, مولوی خادم دا بھی یہ بھی تو بغیر گزارا ہو ہی جانا ہے. کیوں جی یہ 70-80 سال زندگی اگر قرآن تو بغیر گزر جائے گی نا, اگلی زندگی تو آڈی اسلام تو بغیر جو گزر گئی تو مولوی خادم دی بھی ABC تو بغیر گزر ہی جائے گی. میں حافظاں واسطے گل کرن لگا جڑے تھے بیٹھے فارغ ہوئے ہو, مسیتی جا کے قرآن پڑھاؤ, ABC دی جان چھوڑو, بڑی مہربانی تواڈی. ہاں ABC جدو تسی بہوں پڑھ گئے نا تو پھر بشک ABC پڑھاندے رہنا. حضرت فاروق اعظم دے زمانے ایک بندہ آیا کہنے لگا جی آج مرچاں مک گئیاں, آج آٹا مک گیا. حضرت عمر ایک دن فرمایا کی عمر دا دروازہ کھٹ جائے, جا کے قرآن پڑھیا کر. وہ دوبارہ کافی عرصہ گزر گیا, حضرت عمر دے دروازے تے نہیں آیا. ایک دن سرد بازار ملیا تو حضرت عمر فرمان لگے تو ناراض ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں. تو فرمایا پھر آیا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. انہیں کیا انی وجدت فی کتاب اللہ ما اغنانی عن باب عمر. انہوں نے کہا جناب جس قرآن دی طرف تسی میں نو بھیجے سی نا اس قرآن نے میں نو عمر دے دروازے تو بے نیاز کر چھڑیا. اپنے بچے نو قرآن پڑھاؤ, ول کر کے قرآن پڑھاؤ. علماء ہر کوئی یار اپنی وراثت دا محافظ ہوندا تے تسی حضور دے دین دا کنے محافظ ہونا ہے؟ تسی جدید تعلیم دی طرف کیوں نسے ہو؟ کیڑی کمی سی جڑی حضرت صاحبزادہ صاحب بیٹھے میرے جائے کتا پاک رسول اللہ دا میں اے پیر بیٹھے مہر شریف والے بھی بیٹھے باقی بڑے بڑی گدیاں دے علماء سادات بھی بیٹھے علماء بھی بیٹھے تسی بھی بیٹھے ہو. میرا تعارف اتنا ہے میں کون ہاں؟ کتا پاک رسول اللہ. تے ایدے کوئی اینج پریشانی والی گل نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے آپ نو فرمایا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا. اعلیٰ حضرت فرمایا قیامت تک حضور دے در دے جتنے کتے آن گے نا احمد رضا سب نالو ادنا کتا ہے. اعلیٰ حضرت اپنے آپ نو لکھا. اے کیڑی پریشانی والی بات ہے مولوی خادم کتا کہے؟ اے تے میں کہندا نا میں کتا, اجے اگو جواب نہیں آیا واقعی تو تیرے کتا پن قبول ہے. یہ تو میں اپنے دعوے میں ہی خود کرنا پھردا, اجے مینوں آواز نہیں آئی کہ واقعی تو کتا ہے اور تیرا یہ بھونکنا جڑا سانو قبول ہے. ہاں جی میں سانو صحیح گل دس رہا. تے نہ کدی ساڈے نعت خان نعت پڑھدے کہندے حضور میری اکھاں تھک گئیاں. میں کہ تو کیتا کیویں ہوئے تیری اکھاں تھک گئیاں؟ تو لاکھ روپیہ لے کے تھک گیا؟ مولوی 50-50 ہزار 60-60 ہزار حضور دی امت کو منگ دین پہلے. دس آئے تو بدر وچ لڑ کے آیا حضور دی امت کو تو اتنے لکھاں روپے منگدا ایک رات دے تو 60,000 روپیہ کرنا کیویں؟ تو مینوں یہ دس. الوازو لجمع المال, اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا الوازو لجمع المال من دلالت الیہود والنصارى. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں واز کرنا جمع مال جمع کرن واسطے. یہ یہودی مولویاں اور نصرانی مولویاں دی گمراہیاں وچ ایک گمراہی ہے. صرف پیسے واسطے واز کرنا کہ جی میں نے پہلے اتنے دیو پھر اتنے دیو پھر اتنے دیو. تو کیڑے گل تے پیسے منگدا بھائی؟ جنہاں دا تو کام کردا انہاں تینوں روٹی نہیں دینی اتنا دیو. حضور دی امت نہیں خدمت کرتی جی. لاکھ لاکھ روپے مانگ کے جناب نعت خان جناب قاری صاحب کتنی تلاوت, قاری صاحب کی تلاوت کا یہ ریٹ ہے, نقیب محفل کا یہ ریٹ ہے, مولوی کا یہ ہے, صدارت والے کا یہ ہے. حضور دی امت کیڑے پاسے جائے؟ یہ بجلیاں دے بل دے وے یا اپنے بچے نے روٹی پائے یا مولویاں دے 60-60 ہزار روپیہ دے. ہاں جی اے میں بالکل واضح گل کر رہا. جیڑے مولوی پیسے منگتے ہیں حضور دی امت کو قیامت والے دن انہوں نے حضور دے سامنے پیش ہونا پینا. ہاں نہیں جی یہ تو میں نہیں کہنا ایویں اور میرے متھے لاگو تسی. ہاں جی انہوں نے واپس آنا پینا ہے. ہاں جی انہوں نے واپس آنا پینا. تاریخ لبیک یا رسول میں حضور لاکھ بندہ بھی تسی میں دیتا نا ڈی چوک میں صرف پڑھا دیا. ہاں جی بالکل صرف میں انج پڑھاواں گا. پنجاب یونیورسٹی دے جناب عربی دے پروفیسر را یرا رؤیتن فورا ان ورؤیا یرا رؤیتن فذاک مرئی انج پڑھاندے 5 لاکھ روپیہ مہینے بعد تنخواہ لیندے. ساڈے میں خود جڑا میں 800 تے پڑھاندا رہا. مفتی صاحب مینوں 800 روپیہ دیندے سن, پھر 1000 دیندے سن, پھر 1200 دیندے سن. تے میں جناب 200 منڈے انج کھڑے ہو کے میں پانی بھی بعض 5 گھنٹے نہیں سی پیندا.
یہی تو مینوں نظر لگی میں ڈہ پیا وہ کہندے کی کھاندا میں کہ جی حضور کی محبت کھانا اور کچھ نہیں کھانا ایک بڑے بڑے مولانا آئے تو میں پڑھا رہا تو کہنے لگے سچی گل دس تو سونے دا کچھ تک کھانا یا جناب چاندی دا میں کہ اللہ دی قسم میں گھروں روٹی کھا کے آنا تو واپس گھر جا کھانا تو مدرسے دی روٹی بھی کدی نہیں کھادی کہنے لگے تو پھر تو اتنی پاور تیر آئی کدھروں میں کہا گل وچ ہو رہے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ لاؤ جی اے پڑھاندے انج تے جامع اکبریہ تے کون سر پڑھاندا ہے جی بیٹھے سبحان اللہ مفتی صاحب پڑھاندے قبلہ میں ہن صرف صغیر پڑھن لگا ہاں جی را یرا رؤیتن فورائن ورؤیا یرا رؤیتن فذا کمری لم یرا لم یرا لا یرا لا یرا لا لن یرا لن یرا لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین الامر من لا یرا لا یرا ون ینا ترى لا ترى لا یرا لا یرا ضرب من مران مرایان مرائن و مرائن ولالت من مران مرایان مرائن و مرائن مرات مراتان مرائن و مرایت مراون مران مرائی مرائی و مرایت نفل التفضیل مذکر من ارا یان ارا نارائن و رائن المنس من رؤیا یان رؤیات رام و رؤیا فعل تجم من مارا و عربی و راو و یراو وت کیوں جی اینج پڑھنے ہوئے طالب علم تسی اینج پڑھو پتہ لگے حضور دے دین دے خادم بیٹھے تسی جناب چونکہ ایسے ہے تو چونکہ جدید تعلیم کی بڑی ضرورت ہے تو چونکہ پھر ایسے ہے تو چونکہ چون جو مارو اگ ہاں جی چون نہیں حضور کے دین پڑھو ہن لاؤ جی میں حدیث پڑھا لگا حضور سبحان اللہ سبحان اللہ عن الحسن ابن علی میں حدیث بھی انجے پڑھنا جی میں قرآن دی منزل پڑھنے عن الحسن ابن علی قال سالت خالی عند ابن ابی اعلی وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشتاق وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل الله فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يزم منها شيئا غير أنه لم يكن يزم زواكا ولا يمدح ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تؤدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاخ وإذا فرغ غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام سمجھ آئی گا تسی پریشان نہیں ہونا امام حسن فرماندے میں اپنے مامو جان کو پوچھا او حضور دا حلیہ مبارک بیان کر دے سن میں پوچھا دسو میرے نانا جان گلاں کیویں کر دے سن تو انہاں فرمایا کان رسول اللہ متواصل الاحزان فرمایا حضور سدا ہی پریشان رہے تیرے تے میرے واسطے پریشان رہے اور اج اسی حضور دے دین واسطے کی کر رہے ہیں تے دائم الفکرت تے لیست لہو راحت حضور ساری زندگی آرام نہیں پائے مولانا صاحب راتی تقریر کی تھی سویرے ستے پہن کی ہوا ہے جی جنہیں بدر لڑ کے آئیں بھائی تقریر کرنا تو تھک گیا 20 قسم دے کھانے کھا کے 20 قسم دے جبے پا کے تو تھک گیا میرے آقا ساری زندگی آرام نہیں پایا 74 جنگاں میرے آقا و مولا دی ظاہر حیات لڑیاں گئیاں ہر 1.5 مہینے بعد حضور جنگ بن دی ہر 1.5 مہینے بعد جنگ بن دی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں جدوں حضور غزوہ خندق تو واپس آئے تھے جی حضور نے ایک طرف سر اقدس دھوتا سی تے باہر جبریل دروازے تے آ گئے سن تے میرے آقا باہر تشریف لے گئے تے جبریل نے عرض کی تھی حضور تسی ہتھیار اتار دیتے نہ سیدھے پائے ہوئے اور میں کیا چاہتے ہو کہا کہ اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ کا فیصلہ کرے تو میرے آقا نے فرمایا لو انذرتہم ایامن فرمایا جبریل اجے تے میرے غلامہ ہن خندق کھودی پیٹ ہوتے پتھر بدے پھر مٹی ڈوئی کچھ دن مہلت دیو جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کا حکم ہے ابھی اپنے غلاموں کو بھیجیں تو میرے آقا و مولا نے حضرت بلال نے فرمایا اذان دو بے وقت اذان دا مطلب سی جمع ہو جاؤ جب سارے غلام جمع ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا چلیے بنو قریظہ جا کر عصر کی نماز پڑھنی ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور اسلام اے کردہ ساڑھے اجی جناب اسی اپنی سواریاں تو سامان بھی نہیں لائے تلواراں بھی نہیں اتاریاں پھر چلیے صحابہ کے جی چلیے پھر چلیے اقبال پھر بولے کہنے لگا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا
سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اجے تے پھر میں ہمیشہ یہ گل کرنا، اسی ڈی چوک بھی اسلام دی پاور نال بیٹھے ہوئے، ایتھے کوئی طالب علم بیٹھے دادا یداد ادادا تن مظافر بائی دی صرف صغیر سنائے بھائی، ہاں میں پھر وہ پڑھن لگا نا جڑے جبریل نے گل کی تھی، لن اداد انا ہا، جدوں صحابہ چل پے نا جبریل نے کہا جی بس اللہ تے رسول یہی ویکھنا سی بھئی چلدے کیویں تے حضور تسی ویکھو تو صحیح، لن اداد انا ہا، انہاں دے جان تو پہلے اسی انہاں دے قلعے انج ہلا کے رکھ دینے، قلعے اسلام نے فرشتے نہیں ہلانے، اسلام صرف چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے بدر کی طرف چل پڑے۔ کسی ایک صحابی نے کیا حضور 8 تلوار نہ بندے لڑانے تسی، تو پھر سعد بن معاذ جب حضور نے پوچھا نہ جانا چاہیے کہ نہیں، تو سعد بن معاذ گل کے کی تھی، عرض کی تھی ساڑھے کو پوچھ دیو، سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عادے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا وآتنا ما شیطا۔ حضور بدر تے کھڑیا حکم دے دیو، کیسر و کسرنا بھی جنگ چھیڑ کے رہتے ہیں، کمال والی بات۔ جدوں صحابہ بدر وچ پہنچے تے پھر اسلام نے چھڑ دیتا بھائی ہن شہید ہوو، حضور نے فرمایا یہ جبریل آ گئے گھوڑا پکڑ کر، یہ میکائیل آ گئے، یہ اسرافیل آ گئے۔ اور امام شامی نے لکھیا بڑی بڑی گل، فرمایا میں رمضان شریف وچ بیان کیتا تے ساڈے منڈے بھی بڑے تکڑے ہو گئے نوجوان، میں کہا بھائی حضور نماز پڑھا رہے سن تے میکائیل گزرے تے حضور ہس پے، ایک نوجوان مینوں کہن لگا دسو جی حضور کیڑی نماز پڑھا رہے سن تسی ایویں بیان کر دیو، پھر میں ڈھونڈیا تے پھر مینوں لبھیا حضور اثر دی نماز دی دوسری رکعت پڑھا رہے سن۔ میدان بدر جدو مک گیا نا تو حضور اثر دی نماز دوسری رکعت پڑھا رہے سن تے فتبسم، حضور دوران نماز مسکرا پے، جدو نماز فلما قضا صلاۃ کل نا جابر بن عبداللہ راویان اسی عرض کی تھی حضور رعینا کا تبسم تھا، حضور اسی ویکھیا تسی نماز وچ ہس رہے سی مسکرا رہے سی، تے میرے آقا نے نہیں فرمایا تسی نماز پڑھ رہے سی یا مینوں ویکھ رہے سی۔ واہ مولویو واہ، ایسے مسیتی درود اس واسطے نہیں پڑھا جانا نماز میں خلل آ جاتا ہے، میں آکھا میرے آقا نے نہیں فرمایا تسی اللہ دی نماز پڑھ رہے سی یا مینوں ویکھ رہے سی، تے اے بھی نہیں فرمایا کل نا، کل تو میں کیا کل نا اسی سارے ہاں کیا، یہ دا مطلب ہے پوری جماعت حضور نو ویکھ رہی سی، تے رعینا رعی تو نہیں رعینا اسی سارے ہاں ویکھیا، تبسم تا حضور تسی مسکرا رہے سی۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال تم فیصلہ کر، مولوی تو کہتے ہیں درود پڑھا جائے تو نماز میں خلل آ جاتا ہے، کہنے لگا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود۔ حضور نے فرمایا ہاں میں مسکرا رہا تھا، اسی کہا جی حضور کیوں مسکرائے، سنو جی، فرمایا مرہ بی میکائیلو والا جناحی اسر الغبار وہو راجع من طلب القوم فضحک الی فتبسمت الیہ۔ میرے آقا فرماندے میں نماز پڑھا رہے سی تے میرے قریب تے میکائیل گزرے، انہاں دے پراں اتے بدر دا گرد و غبار موجود سی، اور وہو راجع من طلب القوم تے میرے غلاماں دی مدد کر کے تے واپس جا رہے سن۔ تسی ہن میرے وال ویکھنا ہے حدیث پھر سمجھ آنی، ہاں جی اے رویت نالے دا تعلق ہے۔ فرمایا جدوں میکائیل میرے قریب تو گزرے نا تے انہاں کہا جناب ہن اجازت ہے، ہن اجازت ہے، تے حضور نے فرمایا جدوں انہیں ہسدیاں کہا نا ہن اجازت ہے تے فتبسمت الیہ، میں بھی ہنس کے کہا ہاں جی اب واپس چلے جائیں اجازت ہے جائیں۔ یہ اسلام ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے، اب اس دین کو ہم نے لانا ہے تخت پر، ارادہ تسی کر لو فرشتے آ جانا۔ لو جی ہن دوسرا مولا کائنات دی حدیث پاک، ٹائم بھی مک گیا تے میں گل بھی آخری کرن لگا دو، ہن مولا علی دی حدیث پاک سنو۔ مولوی جدوں کو 5 فٹ تو بدبو آوے، علماء اہل سنت نہیں، یہ تو حضور دیاں بلبلاں، او مولوی جنہاں کو 5 فٹ تو بدبو آوے تے او مولوی کمن کل نوان بشر مثلکم، میں کہا اے صحابہ نہیں سی پڑھیا، او مولوانیا تو کیڑے بکواس کرنا، حضور دے بارے بکواس کرنا، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدخ خاں ہر نبی و ولی ہے، بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا رویلا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ،
اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، اور تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ کیوں جی رویا رویا نہیں، وہ جڑا ہے سی نا مریا اور تیارہ ڈگیا، او دا استاد کہندا سی وہ گھروں میں رویا، وہ یاروں میں رویا۔ میں کہا رویا رویا نے پترا، حضور نے دے تے خود ناز کیتا اپنی شفاعت ہوتے، وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائد اذا وفدوا وانا خطیب اذا انصتوا وانا شفیع اذا حبسوا وانا مبشر اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ حضور نے دے تے ناز کیتا تے رویا رویا نہ کہ مطلب ساڈے بابا پھر بولیا امام احمد رضا بریلوی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری، واہ واہ۔ مولوی نور بشر دے جھگڑے حضور دے بارے کردہ آلہ حضرت بریلوی کہندے رسول اللہ جدوں گھوڑے تے سوار ہوئے تے گھوڑا چلیا، پیراں چوں مٹی اٹھی گرد و غبار، چاند تے سورج نس پے گرد و غبار لین، تو انہاں کہا جناب تانوں کی ہویا؟ انہاں کہا گرد و غبار لے کے منہ تے ملیں گے اور نور وچ اضافہ ہو جائے۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری۔ تے حضور نال پیار انج کرنا ہے، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، اتنا پیار کر کے ضرور جانا ہے قیامت والے دن حضور خود فرمانو فلانا کدھر گیا، انہوں بلاؤ کدھر گیا، انہیں بڑے میرے واسطے دکھ چلیں، او میرے واسطے بڑیاں لڑائیاں لڑیاں انہوں نے، او میری بڑیاں انہیں شانہ بیان کیا، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ۔ انہوں نے اسی پیار نہ کریے کسی مولوی دے کہنے تے، انہوں نے کہا مولوی اور داسا قبر اچ کم آنا ہی، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کل حوض کوثر تے پانی پیوا سکدا، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا پل صراط تے گزار سکدا، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جتھے نامہ اعمال تولے جار کم آ سکنا نہیں، انہوں نے کہا پر دفعہ کمینیا میں اس محبوب نہ پیار نہ کرا جنہیں ہر جگہ میرے کام آنا ہے۔ ہاں جی لبیک یا رسول اللہ، حضور کی بات جدوں حضور دی گل ہو گئی نا تو پھر بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جان گے، پہلے حضور دی بات کر، ایتھے حضور دے فیصلے نہیں بننے، مولوی خادم ایتھے مرے یا رستے مرے یا لاہور جا کے مرے، ہماری کیا حیثیت؟ ہن تے حضور دی گل منوانی نا، جدوں میرے آقا دی گل منی گئی پھر اسامہ بن زید گھوڑے ہوتے سوار ہو کے تے صدیق اکبر پیدل چل پین گے۔ اے نہ منظر کسے ویکھیا نہ ویکھنا، غلام تے لونڈی دے پتر ہون گھوڑے ہوتے سوار ہون، ابو بکر بھی نیچے چل رہے ہیں، عمر بھی نیچے چل رہے ہیں، عثمان بھی نیچے چل رہے ہیں، حیدر کرار بھی نیچے چل رہے ہیں، خالد بن ولید بھی، اور اسامہ بن زید گھوڑے ہوتے سوار ہون۔ ایک گلا اے تو موضوع ہی دوسرا ہے جدی طرف میں نہیں اجے جانا چاہتا، پھر صحیح انشاءاللہ۔ چلے حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی، کیسے چوڑے چوڑے انگریز نے یہ کہا، میں کہا انگریز دے منہ وچ پاک پیشاب، حضور کی بات سنا، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا، حضور کی بات سنا۔ حضور دی شانہ جڑیاں نو انگریز نے حضور کی تعریف کی ہے تو اس میں کیا بات ہوئی؟ تو بات ہے کہ جی فلاں انگریز نے بھی یہ بات کی، میں کہا مان نہ سکیا، بات کرنے کا کیا بات ہے؟ ہاں جی تعریف کرنے کی بات نہیں ہے، ماننا حضور کی بات ایمان ہے۔ انگریزاں بھی نعتاں لکھیاں تے لکھتے رہن، سانو یہ کی مسئلہ ہے؟ اس نعت کی بات کر جو امام احمد رضا لکھی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں، حضور واسطے سارا۔ عن علی ابن ابی طالب، مولا علی فرماتے ہیں حضور دا چہرہ انور کیسا تھا؟
حضور کے مبارک ہاتھ کیسے تھے، حضور کی انگلیاں کیسی تھیں، رسول اللہ کا مسکرانا کیسے تھا، اے ذرا سنو مولا علی کی فرماندے نے۔ آن علی یہ اے دورہ حدیث والے جڑے منڈے ہو نا، میں تہاڈے کو علیحدہ ہوندا تے میں تہاڈے کو ایک حدیث ضرور سننی سی بخاری شریف والی زبانی، تے نال او دا ترجمہ بھی ترکیب بھی سننی سی۔ پہلے پڑھو، پھر دنیا تے جس کونے تے مرضی جا کے ABC پڑھو، پہلے الحمد تو لے کے والناس تک پورے قرآن دے سیغے کڈو، ترکیب کرو، دنیا نو دسو کہ الحمدو کی دال پر پیش کیوں آئی، غیر المغضوب مستثنا دا اعراب دسو تے غیرہ کیوں آیا، غیر کیوں آیا۔ ہاں جی، اے پھر سارا پڑھو، اس تو بعد جتھے مرضی جا کے ABC پڑھو۔ بندے نو ایک سیغا بھی نہ آندا ہوئے تے ABC پڑھن دا مطلب کیوں ہے؟ ہاں جی، پہلے اے میرا موقف ہے، اس موقف تے اگر میں غلط ہے تو تسی علماء اٹھ کے میرے سرے ڈنڈا مار دو، نہیں پکی گل ہے، میں تو کتا نا، کتے دا مطلب ہی یہ ہوندا پہرا دینا۔ ہاں جی، کتا پاک رسول اللہ دا میں بھونکے شور مچاوے۔ ہاں جی، ایکو گل ہے، کیوں بھونکدا شور مچاندا کیوں؟ میں محکمہ اوقاف دی نوکری 20 سال میں تقریر کرن گیا جمعے تے ناموس رسالت تے پچھلے جمعے میں اتنی تقریر کیتی سی پیر مکی، میرے تو پہلے ایک خطیب آ کے مسجد دے محراب ہوتے نا ڈنگی دے خلاف تقریر کر رہے، میں اس دروازے اڑے اس دروازے نکل گیا، انہوں نے کہا وہ مولوی خادم آ گیا، سرکاری مولوی سی، وہ ڈنگی تے تقریر کر رہے، ڈنگی کے خلاف جہاد، حضرت علماء بیٹھے ہوئے جی مچھروں کے خلاف بھی اسلام دے جہاد ہویا، اسی تو نہیں پڑھے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، انہاں نہ یاری، اور ایک اتنے سارے مچھر کے خلاف جہاد ہو رہا ہے۔ واہ جی واہ، جو نہ تھا خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ ہاں جی ہاں جی، دسو جی ڈنگیاں دے خلاف ایسا سارا مچھر بیچارہ انہوں نے مگر پہ گیا۔ وہ مولوی تقریر کر کے نکل گیا، میں بعد وچ آیا تو میں کہو کی لگیا، کہندی مولانا صاحب ڈنگی دے خلاف تقریر کر رہے تھے۔ میں پھر سٹارٹ یہ تھولیا، میں کہا دسو اے مسلمانوں ڈنگی لڑے تو کی ہوندا؟ کہنے جی بندہ مر جاندا۔ میں کہا مرزائی لڑے تو کی ہوندا؟ میں کہا مرزائی بہن برات ڈنگی کے خلاف جہاد۔ او جناب انہوں نے اندر جمعے کیا انہوں نے کہ جی آپ تقریر ایسی نہیں کر سکتے۔ میں کہا لو جی، میں حضرت موڑے تے دھوتی رکھی، میں کہا لو چلے ہو تسے کسی سمجھ دو اسی ایک جگہ دے نوکر ہاں، تو آنو کی سمجھا تو اسی سرکاری میں کہتے ہیں خوشی نال کر رہے سی، لو بعد چاہے کہنے لگے تیرا پتر لا دینے پینشن لے لے۔ میں کہا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ کیوں جی، نہ پینشن لئی نہ پیسے لے نہ پتر بھرتی کرایا۔ میں کہا میرا پتر حلالی ہویا نا تے حضور دا وفادار رہا تے روٹی تے کدی کمی نہیں ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو میں کہا میں آج انہوں نوکر کرا جاواں ساری زندگی نوکری کو بچانے کے لیے، کدی حضور دی عزت نہ سودے کرے گا، کدی اینج گل کرے گا، کدی اینج گل کرے گا۔ او فقیرو بیٹھو بھائی، او بیٹھ جاؤ، بسم اللہ بیٹھ جاؤ، ہاں بیٹھو۔ انہیں سارے نے پھر کہنا ہے پیسے نہیں چاہیے، میں جڑی گل سن رہا ہے پیغام پہنچاؤ، پیسے بڑھیں، بالکل پیسے بڑھیں۔ لب واہ ہیں، کس طرح اعلیٰ حضرت بریلی فرماندے ہیں، آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نو 5 بندے نے کہندے جی تسی اج تے چلے جاؤ، اس سال میں نو پیشکش جو 5 بندے نال لے جاؤ اور اپنی خدمت واسطے اج تے جاؤ۔ میں کہا جلے ہوئے ہو، میں کس منہ نال جاواں گا؟ حضور فرمایا میرے خاک بنائے مولوی تو کیڑی منہ لے کے آئے تھے؟ کیا کیتے اس مسیتاں دے سپیکر اتر گئے، میرے 11 فیصلے اگلے نہیں مننے۔ میں کہ کس، میں تو نہیں جاندا، میں تو نہیں جاندا، دنیا دے ہر ملک کے جو پیشکش ایک باری آؤ، ایک ہفتہ آؤ۔ میں کہ جلے ہوئے ہو، میاں والی میں ضرور جاواں گا، سکاٹ لینڈ نہیں جانا۔ ہاں جی ہاں جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لو جی توجہ، آستانِ عالیہ اکبریہ، زندہ باد، آستان اور لاؤ، میں لاؤ سارا۔ آستانِ عالیہ اکبریہ، آستانِ عالیہ اکبریہ، مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت، آستانہ عالیہ مکھر شریف، آستانہ عالیہ نوسہ شریف، آستانہ عالیہ سیال شریف، آستانہ عالیہ بریلی شریف، آستانہ عالیہ پاک پٹن شریف۔ توجہ جی توجہ، میں بریلی شریف منڈے نے میں کیا بھائی فون تے تقریر کر، میں انہوں نے کیا، میں کہ چلے ہو ساڑھے لوہارا نو تقریر ہضم نہیں ہوندی، تو آڑے مودی نو ہو جانی۔
انجے میں آخا میں تو کہنا موتی گاں دا موتر پیندا پھر تے سویرے تواڈے مقدمہ ہویا ہونا بھئی ساڈے وزیر اعظم نو پاکستانی مولوی کہندا گاں دا موتر پیندا تے مینوں پتہ اوتھے منڈے کی کیا انہاں کہا تواڈیاں تقریراں جدوں دیاں سنیاں نا ہن مودی دے پیو کولوں وی اسی نہیں ڈردے تسی بھاویں کہو بھائی کھوتے دا موتر پیندا تاں وی تقریر سناؤ تسی ہاں جی تسی بھاویں کہو گاں دا مطلب ہے پھوسیاں وی کھاندا تے تاں وی بھائی سناؤ سانوں تقریر تے میں تقریر سنائی تو میرے 15 منٹ میری تقریر نہیں نعرے ہی نعرے نعرے ہی نعرے پھر پنجی سفر نو آلہ حضرت بریلوی دی چادر لے کے جدو منڈے چلے نا نوجوان بریلی دے انہاں نعرے جدو لائے نا لبیک دے تے ہندوؤں دا محلہ آ گیا پولیس آ گئی انہاں کہا بند کرو مسلے نعرے لبیک دے انہاں کہا کیوں انہاں کہا ہندوؤں دے محلے جی سانو فون آیا جے نہ مسلیاں نے 10 منٹ اور لبیک دے نعرے لائے ساڑے مندر بھی ڈے پونے تسی چلے آئے ایتھے دیکھو انہاں دے نعرے کیوں جائیں ہاں جی میں نے حضور جدو 4 جنوری نو لاہور ایئرپورٹ تو گرفتار کیتا میں کراچی آ رہے تے پولیس اندر جا پہنچی جہاز دے اندر جا پہنچی 15 منٹ ہو گیا میری ویل چیئر نہ لان میں کہا تسی ویل چیئر نہیں لے آ رہے تو کہا جی آ رہی ایک پی آئی اے دا ملازم میرے قریب تو گزریا میں اکیلا بیٹھا جہاز اے منڈے میرے انتظار کر رہے دروازے ویل چیئر دے میرے نال جڑے سن تے میں پی آئی اے دا ملازم نو کہا میں کہ یار تسی ویل چیئر نہیں لے آ رہے وہ میں نے ساہ سکیا کہنے لگا باہر پولیس آئی او میں کہا جلیا گرفتار میں ہونا ساہ تیرا سکیا تو جلو میں کہا میرے دسو دے صحیح نا میں 15 منٹ ہوئے منہ سکا کے تے بیٹھے ہاں اندر سول وردی چاہ گئے منڈے کو ویل چیئر کھس لئی باہر نکلے تو جناب او پولیس کھڑی تو 4 بندے نے نعرہ لایا 2 میرے نالے منڈے تیسرا ڈرائیور میں نو لین آیا ہوئے سی اسی جدو گیٹ جو حضور باہر نکل جائیں 4 بندے نے لبیک دا نعرہ لایا پورا ایئرپورٹ ہلیا دفتر چھوڑ کے ٹیکسی والے آ گئے کہتے کی ہویا میں کہا محمد عربی دے شیر آئے اور کی ہویا تو توجہ اتنی بات توجہ سانو کوئی ڈر ہے کسی دا نہ اسا جدو دین دی گل کرنی پھر کرنی میں تے افتخار چودھری نو کیسی میں کہ بلا توں تے سپریم کورٹ وچ اسی گل کرنے ہاں جی میرے کو صحافی جرمن دے آئے میں انہوں نے ایک کو گل کیتی انہاں قلم چھوڑ کے بیٹھ گئے میں کہا ساڑھے مگروں لے جاؤ ناموس رسالت دا مسئلہ بڑا حساس ہے میں انہوں نے کیا میں کہا فتح مکہ والے دن کتی سوئی پئی سی تے رسول اللہ قریب تو گزرے تے ایک صحابی نو کھڑا کر دیتا فرمایا کتی دے بچے کول کھڑے ہو مطلب کسی صحابی دے پیراں تھلے نہ آ جائے میں کہا کتی دے بچے تے بچ گئے لیکن گستاخ رسول کعبے دے غلاف نہ لپٹیا کیوں قتل ہویا او حضور جرمن دا صحافی قلم چھوڑ کے بیٹھ گیا کہنے لگا واقعی یہ روایت موجود ہے جدو میں انہوں وکھائی تے کہنے لگا یارا سانو تے یہ اسلام دسے ہی کدی کسی کتی دے بچے بچ جان جی تے ابن قتل کعبے دے خلاف نہ لپٹیا کیوں قتل میں آقا اس مسئلے دی اساسیت نو سمجھو تسی سانو نواں دین نہ مت پڑھاؤ سانو ساڑے بزرگ دس گئے دامت دات النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحن فی وحتکم فانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفم لو ناسبت قدره آیت عظما احیسمه حين يدعى دارس الرمم امام بوصیری فرماندے دو گلاں حضور دے بارے نہیں کرنی ہے حضور نو رب نہیں کہنا دوسرا رب دا بیٹا نہیں کہنا اس تو علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر نہ شرک ہے نہ بدعت ہے آج کوئی نوے مولوی آئے ساڑھے فقیر پیرے فیصلے کر گئے سارے سانو کیبلہ والے دے حوالے کر کے نہیں گئے ہاں جی جڑے یہود و نصارہ دے کول پیسے کھا کے اسلام نہ انج کرن ساڑھے فقیر سارے فیصلے کر گئے پہلے بالکل سانو کسے دے بلکہ میرے آقا خود فرما گئے کہ جو میں تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں یہ ابن ماجہ کے پہلے صفحے پر حدیث ہے پاک ہے لیلھا کنہارھا فرمایا اس کا دن بھی دن ہے اور اس کا رات بھی دن ہے ہمیں کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی جدت کی ضرورت ہے ہاں جی ہمارے آقا و مولا ہمیں مکمل دین دے کر تشریف لے علماء اپنے این کر کے حضور دے دین دا پیرا دیمن این کر کے پیرا دیمن کیوں جی این کر کے پیرا دیمن پھر جدو تسی اس مقام تے پہنچ جانا ہے نا
تو ابراہیم بن حسین مولانا فقیر محمد دہلوی نے لکھا ہدایت الانفیہ، آپ نے فرمایا کہ ابراہیم بن حسین حرم مکہ دے بھی امام سن تے حرم مدینہ دے بھی۔ اسرائیل آ گیا، انہاں کہا مولانا لمحہ پاو تہاڈی روح کڈنی، انہاں کہا جناب میرے مرن دا جے کوئی پروگرام نہیں، کی محمد سے وفا ہے، اقبال گپ تھوڑی ماری، حضور نال وفا کیتی ہوئے تو پھر اسرائیل نو بھی جواب بندہ دے سکنا، جے نہ کیتی ہوئے تو گھر بیٹھ کے بھی کہیں خود کچھ نہ آ جائے۔ حالات نہیں ٹھیک، حالات کدو ٹھیک ہوئے بھائی، حالات تو کدی بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ انہاں کہا مولانا لمحہ پاو تہاڈی روح کڈنی، انہاں کہا جناب تانوں دسیا میرا کوئی پروگرام نہیں۔ اسرائیل واپس چلے گئے، انہاں رسول اللہ دی بارگاہ وچ جا کے عرض کیتی او مولانا تے مرنا ہی نہیں چاہندے، میرے آقا انہاں دی خواب وچ تشریف آیا، مولانا مردے کیوں نہیں؟ عرض کیتی ہن تسی فرمایا یا رسول اللہ ہن تے مرنا ہے، لیکن تسی کریم ہو، یہ کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار آئے۔ حضور تسی اتنے کریم ہو، میری ایک شرط ہے مرن واسطے، قیامت تک میرے نامہ اعمال وچ حج دا ثواب لکھے جائے ہر سال، تے پھر ابراہیم بن حسین مرنا۔ حضور نے فرمایا یہ ہم ذمہ اٹھاتے ہیں، مرو تو صحیح نہ تسی کام، کیوں جی یہ حضور نے ہم ذمہ اٹھاتے ہیں۔ ہاں جی جدو رسول اللہ دے دین دا بندہ کام کرے تو مالک ویکھ رہے، ہاں جی مالک ویکھ رہے، تے کام اسی کرنا ہے، علماء نے کرنا ہے۔ ہن تھانے دار کو اسی نہیں پوچھنا کہ جناب اگر اجازت ہوئے تو 2 سپیکر لا کے محفل میلاد کر لئیے، تو کون آندا بھئی یہ گل کرن والا؟ تو اپنا تھانہ سنبھال، تھانہ تیرے کو چلدا نہیں تو مڑ کے مسیتاں نو پی گیا۔ بالکل تھانے دار کو اسی پوچھ کے کرنا ہے۔ چنین و چنا دا مطلب سپیکر بھی حضور واسطے، ہاں چنین و چنا تمہارے لیے، سب کچھ حضور کے لیے، سپیکر تہاڈے پیو واسطے، سپیکر بھی رسول اللہ کے لیے۔ تے جویں اسی چاہیے درود شریف پڑھیے، اتلے سپیکر جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، بس گل ختم۔ کیوں جی؟ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، ہاں جی یہ سارے شعر انہاں وچوں کیڑی شے وچ جڑی اگ لاندی بھائی محلے چ؟ اس واسطے علماء اپنے اسی کوئی سپیکر دے ناجائز استعمال، اس سب تو بڑا جائز استعمال ہی حضور دا ذکر ہے کائنات۔ عن علی ابن ابی طالب، پڑھ دے جی، میں اگر تھک گئے ہو تو میں بات کر دیں۔ عن علی ابن ابی طالب، عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغت ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتاهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين آدب الاشفار جلیل المشاش والقطت اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ينحط من سبب واذا التفت التفت من بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والین مریکتا واکرم مشیرتا من راء بداہتا ہابہ ومن خالتہ معرفتا حبہ یقول نائت لم مر قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ لو جی اللہ اکبر، آخری حدیث امام حسن کو انہاں دو نالوں طویل، پھر چوتھی یہ او دار، ہاں جی او دار، او دے پورا نظام مصطفیٰ ہے امام حسین کو، پورا نظام مصطفیٰ۔ اچھا جی بیٹھ جاؤ، کتے نہیں بہت ساری گلاں، منگولڑ دا کتا بھی ہے، ایک جھلا کتا بھی ہے، منگولے والا کتا بھی بڑا ڈاڈا ہے۔ روی ان بعد امراء المغل تنصر فحضر جماعت من کبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتكس النبي وهناك كلب صيد مربوط فلما اكثر من ذلك وصب عليه القلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كلا بل هذا القلب عزيز النفر راني يشير بيدي فظن اني اريد ان اضربه ثم عاد الى ما كان فيه فاطال ثم فصب القلب مرة اخرى فقبض على زردمته فقلا
ثم آج بس امام ابن حجر فرماندے ہیں بھائی اے مرزے مغل انہوں نے اعلان کیتا سی عیسائی ہونا ہے تے بڑے بڑے پوپ آ گئے، پادری آ گئے، انہوں نے جرنل آ گئے، ایک اٹھیا پادری انہوں وچوں انہیں حضور دے خلاف گل کر دیتی. آج ممتاز قادری بھی کوئی نہیں، تنویر قادری بھی کوئی نہیں، علم الدین بھی کوئی نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی کوئی نہیں، خواجہ محمد اکبر علی بھی کوئی نہیں، پیر میر علی شاہ بھی کوئی نہیں، مجدد الفسانی بھی کوئی نہیں. آج کس نے گل کرنی حضور دی عزت ہوتے، لیکن اس کمینے نو پتہ نہیں سی ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اس نے لیا. میاں والی والے جان دین بھائی شکاری کتا لمیاں ٹنگا والا یہ لڑدا شڑدا کوئی نہیں، باویں ٹنگا وچوں بھی لگ جائے نا جی، یہ صرف صاف پیچھے نسنا او لمیاں لمیاں ٹنگا نال. ساڈے اٹک بھی شکار کر دین تواڈے بھی اتنے کردے ہونے. ہاں جی امام کہندے ہیں وہنا کا قلب صید مربوط. تے دوسری مینوں نواں حوالہ ملیا حضور کے سونے دے زنجیر نال او کتا بدے ہوئے سی. واہ کتیا واہ، جدوں نے حضور دے خلاف گل کیتی نا پادری نے تے سونے دے زنجیر نال کتا بدے ہویا سی تے کتا ان سیدھا کھڑا ہو گیا. اینج ہون لگ پیا بھئی اجازت ملے اجازت ملے. فلما اکثر من ذالک جدوں نے حضور کے خلاف گل لمبی کیتی پھر اجازت مل گئی. وصب علیہ القلب کتا اچھڑیا انہیں گلے دا سونے دا زنجیر سٹیا. انہیں یہ بھی نہیں کیا پتہ نہیں دوبارہ سونا لبنا کہ نہیں لبنا. آج حضور کی عزت کے بات نہیں کرتے، سمجھتے ہیں بھئی ہم بچ جائیں گے. یہ قیامت والے دن کتا چلا گیا حضور دی بارگاہ وچ، حضور انہاں دی سفارش کرن لگے ہو. انہاں وچ تے میرے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں سی. میں منگولیا دا سونا بھی سٹ دیتا سی، کتا سونا میں نے کہا پرے رکھو ہے سونا، میں آج یہ ڈیوٹی دین لگا بڑے بڑے کتے ہونے نہ کسے دا نہیں آنا، قیامت تک میرا نہ آنا. میں آج اور ڈیوٹی دین لگا. عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی، لا زمان و دوش و فردا یزو، لا مکان و زیر و بالا یزو. اقبال کہندا قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا. باویں کتا ہوے شکاری تے ہوے بھی منگولیاں دا، ڈیوٹی دے دے ممتاز قادری والی. ہاں جی کتا اچھڑیا انہیں رسا جناب رسا کی سونے دا زنجیر توڑیا، چھال مار کے سٹیج تے جا چڑھیا. فخشم انہیں انہوں چانڈ ماری، انہیں کہا ہوش کر ہوئے اے آج ڈیوٹی میری لگی. ممتاز قادری کی کرتا جی جدو ڈیوٹی لگ گئی 11ویں والے پیراں لائی ڈیوٹی. ہاں جی ممتاز قادری بعد خود کہندا سی، کہنے لگا جب VVIP دی ڈیوٹی وچ نا اپنی مرضی نہ قدم بھی کوئی نہیں چاہتا. ممتاز کہندا جدوں نکلیا نا سور کھا کے تے میں اودے ول چلیا تے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا ہن مینوں گولی لگدی. کہندا انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں سی ممتاز چل رہا. کہنے لگا جدوں میرے بالکل قریب آیا میں جدوں گن سیدھی کیتی مینوں یقین ہو گیا مینوں ہنے پیچھے آواز گولی مارن لگے. میں پیچھے مڑ کے ویکھیا کوئی نہیں تے کہنے لگا میں پیچھے ویکھیا تے اوہی پیر جڑے پہلے میری جنہیں ڈیوٹی لائی سی سارے اولیاء کھڑے. انہاں کہا مارا گولی، اسی انہاں دے ہاتھ نپ کے کھڑے مار گولی مار گولی. ایک ممتاز قادری ابو گل کی تھی توجہ کہنے وہ سارے فقیر پیچھے کھڑے سن، 11ویں والے پیر بھی کھڑے سن تے سلطان الہند بھی کھڑے سن تے بابا فرید بھی کھڑے سن تے مجدد الفسانی بھی کھڑے سن، اعلیٰ حضرت بریلوی کھڑے سن، پیر میر علی شاہ بھی کھڑے سن، خواجہ احمد مہروی بھی کھڑے سن. سارے فقیر پیچھے کھڑے مارا گولی انہوں پوری دنیا تے حضور دی عزت دا قانون نظر آیا کاڑا. کہنے لگے جدو میں مار چکیا تو پھر پوچھتے ہیں کی ہویا، گل وچ ہو رہا ہے پھر کی ہویا. یہ قیامت تک دنیا پریشان رہے گی کہ گولی لگی کیویں. اجے تک وہ پولیس والوں کو تفتیش ہوندی بھی تسی کی کیتا ہونا کہ سانو پتہ ہی ادو چلیا جدو لمبا پیا ہوئے سی سانو تو پہلے پتہ ہی نہیں چل. میں پتہ کیویں چلدا جتھوں جناب داتا علی اجویری کھڑے ہو. انہاں سارے فقیراں دی عزتاں تے حضور دی وجہ تو انہاں کیا ہوئے حضور دی عزت تو انہیں بکواس کیتا مارو انہوں گولی. تسی نے میاں والی بہتر جان دے ہو جدو کتا مالک نو لڑ پوے نا اس کتے نو گولی مار دے. گناہگار ہونا اور بات ہے. قیامت والے دن بڑے بڑے گناہگار بھی جدو حضور بازو شفاعت کھولن گے تے بڑے بڑے گناہگار بھی نیکاں نال چلدے ہوئے نظر آن گے. گناہگار ہونا اور بات ہے، غدار کی معافی نہیں. کتا مالک نو لڑ پوے گولی مار دی جاتی ہے، جب کتا مالک کو بھونک پڑے تو اس کو بھی گولی مار دی جاتی. اب سلمان تاثیر جب حضور کے خلاف بھونکا تو اب اس کی سزا یہی تھی جو ممتاز قادری نے اس کو دی ہے. واہ منگولے دیا کتیا واہ، انہیں چنڈ جا کے ماری. ممتاز قادری نے دیکھا کہ کی کچھ آیا تھے جتنے ایک بھی مسلمان کوئی نہیں سی. اتنے وزیر اعظم تو لے کے چپڑاسیہ تک سارے مسلمان، لیکن ممتاز قادری دہشت گرد
جتھے ایک بھی مسلمان کوئی نہیں سی کتے نو کتنا کٹیا ہونا نے، لیکن کتا زبان حال نال کہہ رہے سی مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا. انہاں کٹ کٹ کے نہ بند دیتا کتے نو. فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد، حاضرین جو بندے کھڑے ہو گئے انہاں کہ یار کتا تینوں تاں تے نہیں لڑیا تو حضور دے خلاف گل کیتی. وہ کہنے لگا کلا نہیں اس کتے کو کیا پتا، یہ تو کتا ہے بیچارہ، اس کو کیا پتا میں کیا بات. بل هذا الكلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظننی اريد ان اضربه. وہ کہنے لگا نہیں کتا بڑا غیرت والا سی، میں تقریر کر رہی سی تے میرا اشارہ انج ہویا کتے وال تے کتا میرا اشارہ برداشت نہ کر سکیا، رسا توڑ کے تے زنجیر توڑ کے مینوں پے گیا. اس پادری دی عقل ٹکانے نہ رہی. لا تشعرون قرآن دی نہ سے. اور پھر ثم عاد الی ما کان فی، دوبارہ پھر سٹیج تے چڑھ کے دوبارہ حضور دے خلاف پھر گل کر دیتی. فاتعالی گل انہیں پھر لمبی کر دیتی تے ڈپٹی جے لگی ہوئی سی. کتا پھر اچھڑیا، انہیں پھر رسا توڑ کے پہلے تو انہیں ماری چنڈ، ہن فقبض علی زردمتی، انہیں جا کے دی گردن نپی. ہن لوگاں دے آن تو پہلے فقلا، اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. کیوں جی؟ ثم اسلم بسبب ذلك ناو 40,000 من المغل. ایک ممتاز قادری دی 27 گولیاں پورے کفر نو ہلا گئیاں. تے غازی تنویر دیاں 3 چھریاں، ہاں 3 چھریاں کہندا پہلے تو میں 3 انجو ماریاں جڑا مر گیا، پھر میں گن کے ممتاز قادری دی گولیاں گن کے 27 اور ماری. اے انہاں نے مینوں آپو دسیا. ہاں جی انہاں کہ پہلے 3 نال ہی مر گئے سی. کہندے ایویں ڈکراندا سی جویں بیل ڈکراندا. پہلے مینوں کہندا مار تے جدوں کہندا میں انج کیتا پھر باں باں کردا سی. ہاں جی تے کہندا سی میں نبی ہوں. غازی تنویر دا قد 6 فٹ 2 انچ. کہنے لگے میں جدوں دی دکان تے چڑھیا تے کہ میں فنڈر جا بیٹھا چوڑا جا گٹھا جا تے میرا دل تے کیتا میں دی انجی دوڑ بن دیواں. میں کہا نہیں میں انہوں کہا کی بکواس کرنا حضور آخری نبی ون. کہنے نہیں میں نبی ہوں. انہوں کہا کی بھونکنا. کہنے تیسری بار جدوں نے میرے سامنے کاغذ رکھے تے کہنے لگا اے میرے کول جبریل آندے. میں کہا ٹھہر جا. کہنے میں ایتھے چھرا بن کے گئے سی ایتھے تے میں جدوں انج کڈیا نا تے پھر انج ہویا. میں کہا اج تینوں جبریل نہیں سی دسیا محمد عربی دا شعر آ رہا. اے مینوں کہندے تو مروایا مرزائی میرے کول. او مینوں انج کہندے تو مروایا. میں کہا جی میں لاہور بیٹھا میں کنج مروایا. وہ کہنے لگے تو جو مڑ مڑ کہندا سی علم الدین چھرا باہر رکھ کے گیا تے میں کہا 1929 دا باہر پیا ویکھیے زنگ تے نہیں لگا بھئی انہوں گل وچ ہو رہے. میرے کو جناب بی بی سی دے نمائندے آئے تے کہنے لگے آپ ممتاز اس کی تنویر قادری کی حمایت کرتے ہیں، اس نے تو مرزائی مارا ہے. میں کہا جلیا جنہیں ایک ماریا تو نہیں گل کرنا، یا ماما میں 36,000 صحابہ مارے اسی تو انہوں نے ہیرو سمجھ تو کیڑی گل کر. وہ چپ کر کے ہسن لگ پہ کہتے اچھا. میں کہا کوئی اور مولوی ہونا ہی اگر مگر کرنے والا. میں کہنا میں غازی تنویر نال کھڑیا. اتوں دیا ایجنسیاں گئیاں غازی تنویر کو کہنے لگے مولوی خادم تیرے نال گل نہ کرنا، انہوں برائے مہربانی ان کو تقریر ہلکی کیتا کرے. اسی کیا محمد بن قاسم نہیں آنا ہے، کہندا پھر آنا ہے، ساڑی نیندرا آرام کیتی پھردا ہے. انہاں کہا جی سلام. وہ کہندا محمد بن قاسم پھر آنا ہے، محمود غزنوی دے گھوڑے پھر آنے بالکل آنے. ہاں جی اسی انہاں کو حساب لینا ہے، کمال والی بات ہے. تسی تکڑے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہونا، تسا میں کچھ بھی نہیں کرنا، کم سارے فرشتے ہی کرنا. تسی صرف میدان چ آ جاؤ، لبیک دے نعرے لا دیو. لاؤ جی چوتھی حدیث پاک تیسری پڑھ کے تے میری گفتگو ختم. پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے جڑے 2 ترجمے کیتے، ترجمہ تے بہت لمبے، ترجمہ اعلی حضرت بریلوی بھی کیتا. عن الحسن ابن علی قال سألت خالي عند ابن ابي حالا وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا اشتهي ان يصف لي ما اتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره ازهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب وافنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كالسلحية سال الخدين دلي الفم مفلج اللسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس
انور المتجرد موصول ما بین اللبت والسرت بشار یجری کالخط آری الصدیین والبطن مما سوا ذالک اشار الذراعین والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحت شسن الکفین والقدمین سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو عنہم الماء اذا زال زال قلان یخطو تکیفا ویمشی ہونا ذریع المشیت اذا مشاکا نما ینحط من سبب ویذا التفت التفت جميعا خافض الطرف النظر الى الارض اکثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظت یسوق اصحابہ یبدو ملکی السلام. لو جی ہن پیر میرے علی شاہ صاحب دا تھوڑا جا ترجمہ کیتا. حضور دی زیارت کرن تو بعد ممتاز قادری دے خلاف 13 گھنٹے تقریر نہیں ہوندی. جی جدو زیارت ہو جائے پھر ہویا کہ پیر میرے علی شاہ الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جت نوکم یادے تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. ادھی راتی تسی بیٹھے ہو میں بھی بیٹھا اتنا لمبا سفر کر کے حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب پیر صاحب خواجہ صاحب میں نے بلایا علماء آئے مشائخ آئے سادات آئے میں بھی کتا پاک رسول اللہ دا آ گیا. مقصد کے وے یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مکت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے گرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شلاوت بھی آمن او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے وام کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بیتاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال. ہن ساری آخر تے نتیجہ کیوے میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے اوگن ہارا سر تے چاہ کے تو عیباں دا بھارا لاویں پری تو شاہ نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی. حضور نال پیار کرنا ہے انے واہ پیار کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے. اگلا کہے کی ہویا یہ کی ہویا حضور نال پیار کیتا اور کیا بس. صحابہ نو لوگاں بے وقوف کیا تو کیڑی گل تو کیا صحابہ کو پتھر مارتے سن گلیاں کھڑ یہی کہندے سن کہندے یار پیشاب حضور دا پی گئے گل کرنے حضور دی تھک مبارک کیوں جی پیشاب انج حضور نال پیار انج ہوے کافر بھی جا کے کہے ہوئے ہوئے توبہ 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 اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قد یعظم اصحاب ما یعظم اصحاب محمد محمدا. انج حضور نال پیار ہے کافر بھی کہے مزہ آیا پیار کرن دا رسول اللہ. ہن میں لبیک دا نعرہ لانا ہے تسی یا رسول اللہ کہنا ہے تے انج کہنا ہے تاکہ اڑدی اڑدی میری گڈی لاہور پہنچے. میری دوائی بھی یہی ہے میری صحت دا راز بھی یہی ہے. ہاں جی میں کوئی گولی نہیں کھاندا بالکل کوئی گولی نہیں کھاندا نہ میں کوئی بیماری ایدے وچ بھی راز ہے. اور میں نانگا مست جڑے داتا صاحب مجذوب رہے میں انہوں کہتا میں دم کرو کہنے لگے نہیں تیری گل وچ ہو رہے
مینوں وہ دم بھی نہیں کرتے، کہتے تیری گل وچ اور تسی ایک لبیک دا نعرہ لا انج یا رسول اللہ کہنا ہے تے میری جناب خوراک بھی پوری ہو جائے تے میں لاہور بھی اللہ رسول دے فضل لبیک